تو آج ہم سورہ انبیاء سے شروع کر رہے ہیں جو مکی صورت ہے اور اس میں 112 آیات ہیں، اور اس میں بھی جیسے کہ مکی صورتوں کا خاصہ ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کی صداقت کی دلائل دیے جاتے ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ یہ دونوں سچے ہیں، اللہ کی طرف سے ہیں، اور عقیدہ توحید اور بعث بعد الموت کا عقیدہ اس پر ایمان لانے کی دعوت دی جاتی ہے تاکہ لوگ صحیح راستے پر چلتے رہیں۔ تو وہی چیز ہم اس صورت میں بھی دیکھ رہے ہیں، اور خاص طور پہ پھر انبیاء کرام کا تذکرہ بھی اس میں آئے گا جس کے ذریعے سے ان کی دعوت، ان کا کردار اور پھر ان قوموں کا کیا انجام ہوا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کرام کا ذکر فرمایا ہے، خاص طور پہ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذرا تفصیل سے ذکر یہاں پر آیا ہے۔ تو شروع کی جو آیات ہیں ان میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹے الزامات عائد کرنے والوں کو دھمکی دی گئی ہے کہ اگر وہ نہیں سن گے تو ان کے لیے سخت عذاب اور ہلاکت کا معاملہ ہوگا۔ فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور وہ اب تک غفلت میں پڑے دین حق سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے خاص طور پہ کفار مکہ کے لیے تو ایک واضح وعید ہے، دھمکی ہے، اور عام لوگوں کے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ کا حساب جو ہے وہ قریب آتا چلا جا رہا ہے، قریب آ چکا ہے، بلکہ جیسے کہ پہلے بھی بات ہوئی تھی سورہ نحل کے معاملے کے بیان کرتے ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہا تھا کہ میں اور قیامت اس طرح ہیں، دو انگلیوں کی طرح ہیں کہ ان کے درمیان اور کوئی چیز نہیں ہے، تو میرے بعد اب قیامت آئے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اب وقت قریب آ چکا ہے جو آپ نے جیسے فرمایا، اور پھر قرآن نے بھی یہی بات کہی کہ اقترب للناس، کہ قریب آ چکا ہے، اور وہ اب تک غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، دین حق سے منہ پھیرے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں سوچتے نہیں کہ قیامت کے دن وہ کیا جواب دیں گے۔ اور جب بھی ان کے رب کی جانب سے ان کے لیے کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو اس حال میں سنتے ہیں کہ وہ کھیل کود رہے ہوتے ہیں، ان کے دل بے پرواہ ہوتے ہیں، اور چپکے ظالم لوگ سرگوشیاں کرتے ہیں کہ یہ تم ہی جیسا ایک انسان ہی تو ہے، کیا تم لوگ سب کچھ دیکھتے ہوئے جادو کو قبول کر لینا چاہتے ہو؟ تو یہ ان کی غفلت کا انداز ہے، غفلت کے وہ انداز بتا دیے ہیں کہ وہ کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں، دل بے پرواہ ہے، سرگوشیاں کرتے ہیں، تانے دیتے ہیں، اور پھر اس کو جادو کہہ کے رد کر دیتے ہیں کہ اس کو ہم کیسے قبول کر لیں۔ تو رسول اللہ نے کہا میرا رب آسمان اور زمین میں ہونے والی باتوں کو خوب جانتا ہے، وہ بڑا سننے والا بڑا جاننے والا ہے۔ بلکہ ان ظالموں نے کہا کہ یہ قرآن پراگندہ خوابوں کی باتیں ہیں، بلکہ اس نے گھڑ لیا ہے، بلکہ وہ ایک شاعر ہے، بس وہ ہمارے لیے ایک نشانی لے کر آئے جس طرح گزشتہ انبیاء نشانیاں دے کر بھیجے گئے تھے۔ تو یہاں پر دیکھ لیجیے کہ ان کی افترا پردازی میں کہ اس میں بھی ان کے لیے کوئی ایک بات نہیں ہے، کبھی کہتے ہیں کہ یہ پراگندہ خواب ہیں، خوابوں کی باتیں ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ یہ سب شعر و شاعری ہے، کبھی کہتے ہیں کہ یہ اور کچھ ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بھی کوئی نشانی کیوں نہیں لے کر آتا؟ جیسے کہ باقی انبیاء کرام لائے تھے اس طرح یہ بھی کوئی نشانی لے کر آئے۔ تو فرمایا کہ ان سے پہلے کسی ایسی بستی کے لوگ ایمان نہیں لائے جس کو ہم نے بالآخر ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا، تو کیا یہ لوگ ایمان لے آئیں گے؟ تو یہ ذرا سوچے تو صحیح سے، ہم نشان کی بات کرتے ہیں، نشانی کی بات کر رہے ہیں، یہ دیکھیں کہ ان کے ساتھ ہوا کیا، کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان سب کو تباہ و برباد کر دیا، اس بات کو بھی تو دیکھیں وہ۔ اور ہم نے آپ سے پہلے صرف مردوں کو رسول بنا کر بھیجا تھا جن پر ہم وحی نازل کرتے تھے، اگر تمہیں معلوم نہیں ہے تو اہل کتاب یہود و نصارہ سے پوچھ لو۔ تو یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے، یہاں پر پھر دوبارہ اعادہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف مردوں میں ہی انبیاء کرام بھیجے ہیں، عورتوں میں کوئی نبی نہیں آیا۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو ان سے پوچھو یہود و نصارہ سے، کہ تم سے پہلے کی قومیں ہیں، ان سے پوچھ کے دیکھ لو کہ یہ کیا کہتے ہیں۔ اور ہم نے انہیں کوئی ایسا جسم نہیں دیا تھا کہ وہ کھانا نہ کھائیں، اور نہ انہیں ہمیشہ کی زندگی مل گئی تھی۔ تو یہ انبیاء کرام بھی انسان تھے، انسان ہے اس دنیا میں تو انسان ہی آئے گا۔ تو یہی وہ لوگ تھے جن کو کھانے پینے کی بھی حاجت تھی، ظاہر ہے کہ انسان تھے تو وہ کھاتے پیتے بھی تھے،
اور نہ انہیں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی مل گئی، مطلب یہ ہے کہ وہ انتقال بھی کر جاتے تھے، دنیا سے چلے بھی جاتے تھے، تو لہذا پھر ان کو کوئی ہم کیسے کوئی ایسا بنا سکتے ہیں جو کہ بالکل ما فوق الفطرت ہو؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ جیسے تم انسان ہو وہ بھی انسان ہے، فرق صرف یہ ہے کہ ان کی طرف وحی آتی ہے، تمہاری طرف وحی نہیں آتی۔ پھر ہم نے ان کے لیے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، بس ہم نے انہیں اور جن دوسروں کو چاہا عذاب سے بچا لیا اور حد سے گزرنے والوں کو ہلاک کر دیا۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، لوگوں ہم نے تمہارے لیے کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارے لیے نصیحت کی باتیں ہیں، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو یہ کتاب جو کہ اللہ کی کتاب ہے اور اس میں تمہارے لیے ہے، تمہاری باتیں ہیں، تو ان سے غور و فکر کرو، سمجھو، عمل کرو، دیکھو تمہیں فائدہ ہوگا۔ اور ہم نے بہت سی بستیوں کو تباہ و برباد کر دیا جو ظالم تھی، اور ان کے بعد دوسری قوموں کو پیدا کیا، پس جب انہیں ہمارے عذاب کا احساس ہوا تو ان بستیوں سے بھاگنے لگے۔ ان سے کہا کہ بھاگو مت اور اپنے ناز و نعم اور اپنے گھروں کو واپس جاؤ، شاید کہ وہاں تم سے اہم امور میں مشورے کیے جائیں۔ کہنے لگے ہائے ہماری بد نصیبی، بے شک ہم لوگ ظلم کیا کرتے تھے۔ بس وہ یہی پکارتے رہے یہاں تک کہ ہم نے کٹی ہوئی فصل اور بجھی ہوئی آگ کی مانند بنا دیا۔ تو ان بستی والوں کا حال بیان کر دیا کہ جنہوں نے اللہ کی آیات کی تکذیب کی، جھٹلایا اور کفر کی راہ اختیار کی، تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو ختم کر دیا۔ جیسے یہودیوں کو ختم کیا گیا بخت و نصر کے ذریعے سے اور دوسرے لوگوں کے ذریعے سے، تو یہ اللہ تعالیٰ ایسے قوموں کو کبھی بھی بخشتے نہیں ہیں، چھوڑتے نہیں ہیں، ضرور ان کے پاس وقت آتا ہے کہ جب وہ سب کے سب مارے جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ دیکھو ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا، ان سب کو ختم کر دیا، اور ہم نے آسمان اور زمین کے درمیان کی چیزوں کو کھیل تماشے کے طور پر نہیں پیدا کیا ہے۔ اگر ہم دل بہلاوے کے لیے بیوی یا اولاد بنانا چاہتے تو اس سے اپنے پاس سے بنا ہی لیتے، اگر ہم کو یہ کرنا ہوتا۔ تو یہاں سے پھر وہ توحید کا اس بات ہے، شرک کی تردید ہے، اور اسی میں بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین پیدا کیے ہیں، تو یہ کوئی تماشا نہیں ہے، کوئی تھیٹر نہیں ہے، کوئی ڈرامہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مقصد کے تحت چیزیں پیدا کی گئی ہیں۔ یہ آسمان، یہ زمین اور یہ کائنات کی ہر چیز یہ ایک بامقصد چیز ہے، کوئی بے مقصد چیزیں نہیں ہیں کہ جو اللہ نے خامخواہی بنا دی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ فرمایا کہ اگر میں دل بہلانے کے لیے ہم کچھ بنا بھی لیتے، بیوی یا اولاد وغیرہ، تو ہمیں کیا اپنے پاس سے بنا لیتے اگر ہمیں یہ کرنا ہوتا۔ یہ ضروری تھا کہ ہم دنیا میں سے لیتے، کسی عورت کو لیں یا کسی مرد کو لیں یا کسی بچوں کو لیں، اس کی ضرورت ہی نہیں تھی، ہم خود ہی کر لیتے۔ لیکن یہ اللہ کا مقصد ہی نہیں ہے، نہ اللہ کی یہ صفت ہے، بلکہ ہم تو حق کو باطل پر دے مارتے ہیں، بس وہ اس کی سرکوبی کر دیتا ہے، پھر دیکھتے ہی دیکھتے باطل کا وجود ختم ہو جاتا ہے، اور جو کچھ تم اللہ کے بارے میں کہا کرتے ہو وہ تمہاری تباہی لے کر آئے گا، اور تباہی تمہاری آ کر رہے گی۔ یہ ہے اصل چیز کہ اللہ تعالیٰ جو تمام چیزوں کو بیان کر رہا ہے، یہی بتانے کے لیے کہ حق اور باطل کے جو نظریات ہیں ان کو واضح کر دیا جائے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اور تو ایمان کیا ہے، کفر کیا ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بیان کرتے ہیں، اور یہی اللہ کا اصل مقصد ہے۔ اور آسمان اور زمین میں جو کوئی بھی ہے سب اسی کی ملکیت ہے، اور جو فرشتے اس کے پاس ہیں اس کی عبادت سے نہ سرکشی کرتے ہیں اور نہ تھکتے ہیں، شب و روز تسبیح پڑھتے ہیں، سستی نہیں کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ فرشتوں کا تذکرہ فرمایا جا رہا ہے کہ جن کو تم کہتے ہو کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں بلکہ سب اللہ کے بندے ہیں، اس کی عبادت سے نہ سرکشی کرتے ہیں نہ تھکتے ہیں، دن رات لگے رہتے ہیں، کبھی ان کو تھکن نہیں ہوتی، دن رات تسبیح کرتے ہیں، کوئی سستی نہیں ہوتی۔ تو کیا انہوں نے مٹی کے ایسے معبود بنا لیے ہیں جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں؟ اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا کئی معبود ہوتے تو دونوں تباہ ہو جاتے ہیں۔ پس عرش والا اللہ ان تمام نقائص سے پاک ہے جنہیں وہ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ تو ان کی یہ شرک کی تردید بھی کی گئی جو مشرکین مکہ نے کر رکھا تھا کہ تمہارے جو یہ بت ہیں بتاؤ تمہیں کیا دیتے ہیں، کیا کسی کو زندہ کر سکتے ہیں مرنے کے بعد؟
اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے سوا اور بھی کوئی معبود ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ فساد پھیل جاتا. ایک کہتا کہ جی آج بارش ہونی ہے فلاں جگہ، دوسرا کہتا نہیں یہاں نہیں ہونی وہاں ہونی ہے، تیسرا کہتا ہے کہ فلاں کو آج پیدا کرنا ہے، بچہ ہونا ہے، کہ نہیں آج نہیں ہونا بعد میں ہونا ہے، آج فلاں کو موت دینی ہے، نہیں ابھی نہیں تھوڑی دیر رہنے دو ابھی. تو یہ کیا ہوتا؟ یہ تو فساد پھیل جاتا. تو یہی ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ کے سوا اور بھی معبود ہوتے تو وہی تو فساد پھیل جاتا. لفسدتا، آسمان اور زمین سب برباد ہو جاتے. کوئی ایک طرف کھینچتا کوئی دوسری طرف کھینچتا اور معاملہ خراب ہو جاتا. تو اللہ تعالیٰ تو اس چیز سے بالکل پاک ہے، اس کے یہاں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، وہ ایک الہ ہے. تو فرمایا کہ اس کے کاموں کے بارے میں اس سے پوچھا نہیں جا سکتا ہے، لوگوں سے ان کے کاموں کے بارے میں پوچھا جائے گا. اسی لیے کہ وہ ایک اللہ ہے تو اس سے پوچھنے کی کسی کی طاقت ہے ہی نہیں کہ اس سے پوچھے کہ اللہ تو نے یہ کیوں کیا. یہ تو صرف دوسروں سے پوچھا جائے گا، لیکن اللہ سے پوچھنے کا کسی کو مجال نہیں ہے. کیا لوگوں نے اللہ کے سوا کئی معبود بنا لیے ہیں؟ آپ کہیے کہ ذرا تم اپنی دلیل تو پیش کرو. یہ لوگوں کی کتاب ہے جو میرے ساتھ ہے، یعنی قرآن، اور ان لوگوں کی کتابیں بھی موجود ہیں جو مجھ سے پہلے تھے. سب میں صرف ایک معبود کی بات ہے. کہیں نہیں لکھا کہ دو معبود ہیں، تین ہیں، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ حق کو جانتے ہی نہیں ہیں، اسی لیے اس سے منہ موڑ رکھا ہے. اور ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بھی بھیجا اس پر یہی وحی نازل کی ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، اس لیے تم سب میری ہی عبادت. تو یہاں پر کیا اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء پیغام ہے، ایک پیغام صرف اور صرف کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے اور اسی کی عبادت ہونی چاہیے اور کسی کی عبادت نہیں ہونی چاہیے. تو یہ ایک نکاتی ایجنڈا ہے ان تمام کتابوں کا، ان تمام انبیاء کرام کا، اور ساری بات اسی کے گرد گھومتی ہے. اسی لیے فرمایا کہ یہ ہے اصل ہم نے جو پیغام دیا ہے. اور انہوں نے کہا کہ رحمان نے اپنی اولاد بنا رکھی ہے، وہ اس عیب سے پاک ہے، بلکہ فرشتے اس کے معزز بندے ہیں. تو یہ اسی طرح جیسے کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ لوگوں نے کہا کہ ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو یہی فرمایا کہ یہ تو اس عیب سے پاک ہے، فرشتے تو اس کے معزز بندے ہیں، بیٹیاں کیسے ہو گئی؟ ان کو تم نے بیٹیاں کیوں بنا دیا؟ وہ اس سے پہلے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے ہیں اور اس کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں. تو یہ ہیں وہ فرشتے جن کا کام صرف یہی ہے کہ وہ اللہ کے احکام کے پابند ہیں. اس سے پہلے وہ بول نہیں سکتے، بات نہیں کر سکتے، اور جو حکم ملتا ہے اس کے مطابق کرتے ہیں. تو یہی ہے ان کا کام. اور اللہ تعالیٰ ان کے آئندہ اور دوسرے تمام حالات کو جانتا ہے، اور وہ فرشتے صرف انہی کی سفارش کریں گے جن کے لیے اللہ سفارش کو پسند کرے گا، اور وہ اللہ کے ڈر سے کانپتے رہتے ہیں. تو یہ سفارش کا معاملہ بھی کہ وہ ہر ایک کی سفارش نہیں کر سکتے، کریں گے بھی تو کس کی؟ فرمایا کہ جس سے اللہ چاہے گا، اللہ کا حکم ہوگا. ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ دو شرطیں لازمی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اگر وہ ہوتی ہیں تبھی وہ شفاعت کر سکتا ہے، شفاعت ورنہ نہیں کر سکتا. اور ان میں سے جو کوئی بھی کہے گا کہ اللہ کے بجائے میں معبود ہوں تو اسے ہم اس کا بدلہ جہنم دیں گے، ہم ظالموں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. تو یہ فرشتے یہ کہہ نہیں سکتے کہ میں خدا ہوں، میں معبود ہوں، میری عبادت کرو. فرمایا کہ اگر یہ کہے گا بھی تو پھر اس کا بہت بڑا ٹھکانہ ہوگا. اگلی آیات میں پھر توحید کی آفاقی دلائل دیے گئے ہیں، اور جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں ان کو بھی دھمکی دی گئی ہے. تو کیا اہل کفر نے سوچا نہیں کہ آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے تو ہم نے دونوں کو الگ کر دیا، اور ہر ذی روح کو ہم نے پانی سے پیدا کیا ہے، کیا وہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے؟ تو یہ یہاں سے وہ آفاقی دلائل جو پیش کیے گئے، اس میں پہلی بات تو یہی ہے کہ آسمان اور زمین کی تخلیق سے پہلے ایک بند اور مسدود مادہ پایا جاتا تھا. تو آسمان سے نہ بارش ہوتی تھی، نہ زمین پر کوئی پودا اگتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اسی مادے سے پھر آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور انہیں ہوا کے ذریعے سے الگ الگ کر دیا. اب وہ اس کی دوسری وہ تھیوری لاتے ہیں، بگ بینگ کی جو تھیوری ہے ان کی، کہ اس طرح یہ پوری کائنات تھی، ایک دم ایک دھماکہ ہوا، پٹاخہ کیا آیا، سب علیحدہ علیحدہ ہو گئے. تو وہ چیز نہیں ہے جو وہ کہہ رہے ہیں، اصل چیز یہ ہے جو اللہ نے بتا دی ہے
کہ آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے، کانتا رتقن ففتقناہما، ہم نے الگ کر دیا، بس کوئی دھماکہ نہیں ہوا، کوئی بم نہیں پھٹا، کچھ نہیں ہوا، بلکہ اللہ نے الگ کر دیا، آسمان الگ کر دیے، 7 آسمان اور 7 زمینیں الگ کر دی، اس میں اللہ نے ان کی چیزیں رکھ دی، آسمان میں جو ضرورت تھی وہ رکھ دی، زمین میں جو چیزیں تھی وہ رکھ دی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا کیا گیا ان کو، اور یہ اصل حقیقت بتا دی گئی۔ دوسری بات جو فرمائی گئی پانی کے حوالے سے کہ ہر چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا ہے، کیا وہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے؟ تو یہ جتنے بھی حیوانات ہیں، نباتات ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ پانی ہی سے پیدا کرتا ہے۔ پانی چاہے اس سے مراد وہ نطفہ ہو وہ ہے، یا اور جو چیزیں ہیں جو عام پانی سے چلتی ہیں، پیتی ہیں، یا زراعت ہوتی ہے، زمین میں پانی آتا ہے، اس سے فائدہ ہوتا ہے، جو بھی ہو، تو اصل چیز وہ پانی ہے جس سے ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد تیسری چیز جو بنائی اس کے بارے میں فرمایا کہ اور ہم نے زمین پر پہاڑ بنائے تاکہ وہ انہیں لے کر ہلتی نہ رہے، اور ہم نے اس میں کشادہ راستے بنائے تاکہ وہ اپنی منزل کی طرف جا سکے۔ اور چوتھی چیز فرمایا اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا، اور وہ لوگ اس میں موجود نشانیوں سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آسمان کو زمین کے لیے چھت بنا دیا ہے، اور وہ چھت زمین پر گرتی نہیں ہے، کوئی ستون نہیں ہے، اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، اور نہ ہی وہ چھت کے ٹکڑے گرتے ہیں، نہ اس سے کوئی نقصان ہوتا ہے۔ یہ بھی اللہ کی تخلیق ہے، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بنایا ہے۔ اور پھر زمین میں بھی جو راستوں کا ذکر کیا ہے وہ بھی ایک اللہ کی نشانی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے رات اور دن، آفتاب و مہتاب کو پیدا کیا ہے، ہر ایک اپنے دائرے میں تیر رہا ہے۔ اس طرح یہ 6 دلائل دے دیے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے، اور اللہ تعالیٰ کی حکومت اور اقتدار کے، کہ وہ کس طرح یہ چیزیں پیدا کرتا ہے اور کون ہے جو پیدا کر سکے۔ چیلنج بھی ہے اس میں کہ ہے تمہارے شرکاء میں سے کوئی جو اس کو اس طرح کر سکے؟ آسمان، زمین، یہ کائنات جو اللہ کی دی ہوئی چیزیں ہیں کو پیدا کر سکتا ہے؟ اور فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے کسی انسان کو ہمیشگی نہیں دی، کیا آپ اگر مر جائیں گے تو وہ لوگ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ تو یہ بتا دیا کہ مشرکین مکہ یہی کہا کرتے تھے کہ یہ کب تک رہیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہ یہ کب تک زندہ رہیں گے؟ جب یہ ختم ہو جائیں گے، اللہ کے ہاں چلے جائیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ دعوت ساری ختم ہو جائے گی، پھر نہ کوئی دین کی دعوت دینے والا ہوگا، نہ کوئی اور اسلام کو بلانے والا ہوگا، سارا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کا جواب دیا ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے کسی کو بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ جاوید نہیں بنایا، کوئی بھی ہمیشہ رہنے والا نہیں آیا، تو آپ بھی نہیں آئیں گے۔ آپ بھی ظاہر ہے کہ پھر آپ بھی اسی طرح انسان ہیں، اور ایک وقت آئے گا آپ بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ لیکن کیا آپ مر جائیں گے تو یہ لوگ باقی رہیں گے؟ یہ نہیں سوچ رہے وہ، یہ ان کی سوچ کتنی غلط ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو سوچ رہے ہیں، لیکن اپنے بارے میں نہیں سوچ رہے کہ ان کا کیا معاملہ ہوگا، کیا وہ باقی رہیں گے، کیا وہ زندہ رہیں گے بعد میں دیکھنے کے لیے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم تمہیں برے اور بھلے حالات میں بطور آزمائش ڈالتے ہیں، اور تم تمام کو ہمارے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے۔ تو لہذا پھر موت کا معاملہ تو ہے ہی نہیں کہ کوئی زندہ رہے گا، سب کو مرنا ہے۔ جو تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہے ہو، تم نے بھی تو مرنا ہے، تم بھی مرو گے اور اس دنیا سے چلے جاؤ گے۔ تو لہذا اصل چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تم کو دیکھنا چاہتا ہے تمہارے حالات کے مطابق کہ تم کیا عمل کرتے ہو۔ اور جب اہل کفر آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا صرف مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا یہی ہے وہ آدمی جو تمہارے معبودوں کی برائی بیان کرتا ہے؟ حالانکہ وہ کفار خود اللہ کے ذکر کے منکر ہیں۔ تو یہ ابو جہل اور دوسرے جتنے بھی مشرکین تھے، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اور طرح طرح کے تانے دینا، طرح طرح سے پریشان کرنا، جیسے وہاں فرمایا سورہ فرقان میں وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُوكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، کہ جب بھی آپ کو دیکھتے ہیں تو ان کو مذاق سوچتا ہے اور پوچھتے ہیں اچھا یہ ہے وہ شخص جس کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے، رسول بنا کر بھیجا ہے۔
تو یہ ہے ان کا معاملہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مذاق اڑانا. تو فرمایا کہ یہ خود ہی اس کو ماننے والے نہیں ہیں اور یہ اللہ کے ذکر کے منکر ہیں. تو ہم دیکھ لیں گے ان کو، جس سے اگلی آیت میں وہ دھمکی دے دی کہ انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے، میں ان قریب تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، پس تم لوگ مجھ سے ان کا جلد مطالبہ مت کرو. یعنی تم جو بار بار یہی کہتے ہو کہ عذاب لاؤ عذاب لاؤ، تو یہ مطالبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود لے آؤں اور بہت جلد لاؤں گا، تمہیں دکھاؤں گا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا. مدینہ آنے کے بعد، ہجرت کے بعد اگلے ہی سال غزوہ بدر ہو گیا اور ان کو پتہ چل گیا، سب چیزیں اللہ نے دکھا دی کہ اب دیکھو، اب بتاؤ اب تم کیا کرو گے. اور اصل تو جو دھمکی دی جاتی ہے وہ قیامت کی دھمکی دی جاتی ہے. فرمائیں کہ کاش اہل کفر یہ جان لیتے کہ اس وقت وہ آپ کو نہ اپنے چہروں سے دور کر سکیں گے، نہ اپنی پیٹھوں سے، اور نہ کوئی ان کی مدد کر سکے گا. تو یہ اب تو کہہ رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، لیکن وہاں جب پہنچیں گے پھر دیکھیں گے کہ وہاں نہ اپنے چہروں کو بچا سکتے ہیں، نہ اپنے جسم کو بچا سکتے ہیں، نہ کوئی ان کا مددگار ہو سکتا ہے، کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہے. بلکہ قیامت انہیں اچانک آ لے گی اور انہیں حیرت میں ڈال دے گی، پس وہ اسے ٹال نہیں سکیں گے اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی. تو یہ قیامت کا عذاب ان کو ضرور بتایا جاتا ہے تاکہ اس کا خوف ان کے دلوں میں رہے. اور آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، تو ان مذاق اڑانے والوں کو اسی عذاب میں آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، اگر کفار مکہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں تو آپ صبر کر لیجیے، اس لیے کہ اہل کفر کا یہی شیوا رہا ہے ہر دور میں، ہر نبی کے ساتھ، کہ جو بھی نبی آیا اس کا انہوں نے یہی معاملہ کیا اور اس کے ساتھ اس کو مذاق اڑایا. اور پھر انجام کیا ہوا کہ جس عذاب کا وہ مذاق اڑاتے تھے اسی کی لپیٹ میں آ گئے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے سب کو ختم کر دیا. تو فرمایا کہ قل من یکلؤکم باللیل والنہار. اب یہ ان کے خود ساختہ جو ان کے خدا بنا رکھے تھے ان کی بے بسی، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ بس اب چند دن ہی باقی ہیں تمہارے، اب دیکھنا پھر کیا ہوتا ہے. تو فرمائے کہ اے میرے رسول آپ کافروں سے پوچھئے کہ رات اور دن میں رحمان کے عذاب سے تمہاری حفاظت اس کے سوا کون کرتا ہے؟ بلکہ وہ لوگ اپنے رب کی یاد سے منہ موڑے ہوئے ہیں. کیا ہمارے سوا ان کے اور بھی معبود ہیں جو انہیں عذاب سے بچا لے؟ وہ تو نہ اپنی مدد آپ کر سکیں گے اور نہ ہماری طرف سے انہیں کوئی نصرت و حمایت حاصل ہوگی. بلکہ بات یہ ہے کہ ہم نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو دنیاوی مال و متاع سے بہرہ مند کیا ہے، یہاں تک کہ انہیں اسی حال میں ایک لمبی عمر گزارنی ہے، تو اپنی حقیقت کو بھول گئے ہیں. کیا وہ دیکھ نہیں رہے کہ ہم نے ان کی سرزمین اس کے کناروں کو کم کرتے چلے جا رہے ہیں؟ کیا پھر بھی وہی غالب ہوں گے؟ تو یہاں پہ ان کے بارے میں بتا دیا اور واضح کر دیا کہ اب ہم سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا، نہ تمہارے یہ معبود نہ یہ تمہارے خدا کوئی مدد نہیں کر سکتا. اور جو تمہارے باپ دادا جو مزے کرتے رہے تو وہ دیکھتے نہیں کہ اب کیا حشر ہو رہا ہے. اب تم دیکھ رہے ہو کہ تمہاری زمین تنگ ہوتی چلی جا رہی ہے، کناروں سے کٹتی چلی جا رہی ہے، اسی لیے کہ وہ محدود ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو لہذا اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کو ختم کر دے گا. تو اے میرے رسول آپ کافروں سے کہہ دیجئے کہ میں تمہیں اللہ کی وحی کے ذریعے ڈراتا ہوں، اور بہروں کو جب ڈرایا جاتا ہے تو پکار کو نہیں سن پاتے ہیں. تو یہاں پر جو ان کی اس کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے کہ میں جو تمہیں عذاب سے ڈرا رہا ہوں تو یہ میری بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعید ہے. وہ ہے اگر اصل ڈرانے والا، اور اگر وہ ہلاک کرنا چاہے تو کوئی بچا نہیں سکتا ہے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ جو بہرے ہیں، اور کون سے بہرے؟ دل کے بہرے، کہ ان کے کان ہیں لیکن سنتے نہیں ہیں، اور ان کا معاملہ یہی ہے کہ جب ان کو وہ عذاب آئے گا تو اس وقت پھر یہ سننے کے قابل ہی نہیں رہیں گے، نہیں سن سکیں گے، کچھ نہیں سن سکیں گے. تو یہی فرمایا کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنَ الْعَذَابِ، اگر انہیں آپ کے رب کے عذاب کا جھونکا بھی لگ جاتا تو کہنے لگتے ہائے ہماری بدنصیبی، ہم بے شک اپنے آپ پر ظلم کرتے رہے تھے. تو یہ ہے، لیکن حالت یہ ہے کہ ذرا سی بھی تکلیف پہنچے تو چیخنے لگتے ہیں، رونے لگتے ہیں کہ ہائے کیا ہو گیا، ہائے یہ کیا ہو گیا. تو اس وقت ان کو نہیں یاد آتا
کہ انہوں نے اللہ کی جو نافرمانی کی ہے. اور قیامت کے دن ہم عدل و انصاف کی ترازویں قائم کریں گے. بس کسی آدمی پر کچھ بھی ظلم نہیں ہوگا اور ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا تو اسے ہم سامنے لائیں گے اور ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں. تو یہاں پر یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ترازو نصب کر دیں گے. ان ترازوؤں کا مقصد کیا ہوگا کہ یہ ہے کہ وہ اعمال وزن کیے جائیں گے, اعمال کو تولا جائے گا. تو یعنی کہ اعمال بھی تولے جا سکتے ہیں, صحیفہ اعمال بھی تولے جا سکتے ہیں اور صاحب اعمال کو بھی تولا جا سکتا ہے. تینوں ہی ہو سکتے ہیں. یہی قرآن سے بھی ثابت ہوتا ہے اور احادیث سے بھی ملتا ہے کہ یہ ترازو اس لیے ہوں گے کہ جتنے بھی اعمال ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھ لیں گے, لیکن وہ ان کے جو مادی وزن ہے اس پہ نہیں چلیں گے. ان کا جو معنوی وزن ہے, جیسے وہ حدیث آتی ہے کہ ایک شخص کے جو ہیں وہ 99 رجسٹر رکھے ہوں گے اس کے گناہوں کے, اس کے اعمال کے, اور اس کا پلڑا بھاری ہو چکا ہوگا. اس لیے کہ ظاہر 99 رجسٹر ہوں تو دوسرا پلڑا تو کہاں ہوگا جو خالی ہے, کچھ بھی نہیں اس میں. سارے اس کی جو گناہ ہیں وہ سب اس میں اکٹھے ہوئے ہیں. تب بیچارہ پریشان ہوگا کہ یہ کیا ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ بھئی اس کا کوئی اور عمل ہے؟ تو کہاں ہاں ایک عمل ہے, بس ایک چھوٹا سا یہ کارڈ ہے, چھوٹا سا یہ پرچہ ہے, یہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے رکھو, یہ بھی رکھو. ہم کسی سے ظلم نہیں کرتے, ذرہ برابر بھی ہے تو ہم انصاف کریں گے. تو لہٰذا یہ پرچہ بھی رکھ دو. دوسرے پلڑے میں فرشتے وہ پرچہ رکھ دیں گے یا وہ کارڈ رکھ دیں گے, تو وہ کیا دیکھے گا کہ سارے اس کے جو ہیں وہ رجسٹر 99 سب پتہ نہیں کہاں چلے گئے اور وہ پلڑا نیچے آ گیا. اس لیے کہ اسی میں اس کا کلمہ توحید تھا کہ وہ شخص موحد تھا, توحید کا نمبردار تھا, توحید پہ چلتا تھا, شرک نہیں کیا تھا. تو اس کے کلمے نے یہ کام کیا کہ اس کی اتنی قیمت تھی کہ اس کے سارے گناہوں پر بھاری ہو گئے. تو یہی مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ معنوی قیمت ہے, اس کی معنوی وزن ہے اس کا, جس کے ذریعے سے ان کے اعمال کو تولا جائے گا. اور اس کے بعد پھر اب بات شروع ہوتی ہے مختلف انبیاء کرام کے ذکر کی, اور فرمایا اور ہم نے موسیٰ اور ہارون کو حق و باطل کے درمیان تفریق کرنے والی کتاب دی, اور وہ کتاب اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے روشنی تھی اور نصیحت کا ذریعہ تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے اسے بغیر دیکھے ڈرتے تھے اور جو قیامت کے تصور سے کانپتے تھے. تو یہ تورات اور قرآن کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ اسی میں اللہ تعالیٰ نے توحید بیان کی ہے اور اسی میں آخرت کا ذکر فرمایا ہے. اور یہ بابرکت ذکر یعنی قرآن بھی ہم نے نازل کیا ہے, تو کیا تم لوگ اس کے منکر ہو؟ اور ہم نے ابراہیم کو اس سے پہلے اچھی سمجھ دی تھی اور ہم انہیں خوب جانتے تھے. تو یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پہلے واقعہ بیان کیا جا رہا ہے جب انہوں نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت, اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ مورتیاں کیا ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو, یہ بت جو بنا رکھے ہیں ان کے سامنے تم اپنے ماتھا ٹیکتے ہو, ان کی عبادت کرتے ہو, یہ کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے پایا ہے, اس لیے ہم بھی کر رہے ہیں. بس وہ اندھے کہ باپ دادا کر رہے تھے اس لیے ہم بھی کر رہے ہیں. تو ابراہیم نے کہا کہ تم اور تمہارے باپ دادا خود ہی گمراہی میں تھے, کہ غلط بات تھی. یہ تو کسی نے نہیں کہا کہ یہ بت جو ہے یہ خدا ہے یا معبود ہے, تو وہ بھی گمراہی میں تھے. تو انہوں نے کہا کیا تم واقعی ہمارے پاس دین حق لے کر آئے ہو یا یوں ٹھٹا کر رہے ہو, مذاق اڑا رہے ہو ہمارے بتوں کا؟ تو وہ بھی آگے سے گرم ہو گئے سارے لوگ کہ تمہارے پاس کوئی نئی چیز ہے تو لاؤ, دکھاؤ ہمیں, یا صرف مذاق اڑا رہے ہو ہمارے بتوں کا؟ تو ابراہیم نے کہا کہ بلکہ تمہارا رب آسمان اور زمین کا رب ہے جس نے انہیں پیدا کیا ہے, اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں. یہ ہے اللہ کی دعوت دی انہوں نے, دین کی دعوت, اللہ کی دعوت کہ تمہارا رب تو وہ ہے, آسمان اور زمین کا خالق وہ رب ہے, یہ رب تو نہیں ہے یہ جو بت بنا رکھے ہیں تم نے. اور پھر انہوں نے ان کو سبق سکھانا چاہا کہ ان کو سبق سکھا کے ان کو بتائیں کہ اصل حقیقت کیا ہے. اور اسی لیے کہا اللہ کی قسم جب تم لوگ پیٹ پھیر کر چلے جاؤ گے تو میں پھر تمہیں دکھاؤں گا, پھر تمہارے بتوں کے خلاف میں کارروائی کروں گا. تو یہ ان کی پلاننگ تھی کہ اس طرح تو سمجھتے نہیں ہیں, اب اس طرح سمجھیں گے, ڈنڈے کے یار ہے نا,
تو ڈنڈے سے ہی سمجھیں گے، ویسے نہیں سمجھیں گے۔ تو پس جب وہ چلے گئے سب لوگ، جیسے کہ مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ ان کی عید کا دن تھا، خوشی کا دن، تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے بھی کہا کہ چلو تم بھی چلو ہمارے ساتھ، تو انہوں نے کہا نہیں میں نہیں جاؤں گا، میں اپنے گھر ہی رہوں گا۔ تو اب انہوں نے جب چلے گئے سب لوگ اپنی پوجا پاٹ کے لیے، اپنی عید منانے کے لیے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا، کلہاڑی لے کے سارے جو بت تھے نا سب کی توڑ کے پاش پاش کر دیے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ جو بڑا بت تھا اس کو بس چھوڑ دیا کہ وہ کھڑا رہے، اور کلہاڑی اس کے گلے میں ڈال دی، اس کے گلے میں لٹکا دی کہ آئیں گے تجھ سے پوچھیں گے، میں جا رہا ہوں چل۔ تو یہی ہوا۔ اب جب وہ آئے مشرکین، اب کچھ سمجھ نہیں آئے اب کیا کریں ہم، سارے چھوٹے بت تو توڑ دیے کسی نے، اور یہ بڑا بت کھڑا ہوا ہے، اس کے گلے میں وہ کلاڑی ہے۔ تو یہ دیکھی تو آپ پریشان کیا کریں انہوں نے کہ یہ ہمارے بت ہیں، ہمارے خدا ہیں، ہم پرستش کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں ان کی، یہ کس نے کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہے کہ وہ نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے، وہی گڑبڑ کرتا ہے، اسی کا کام ہوگا، اسی نے کیا ہوگا۔ جو کہ لاؤ پھر اس کو جرگہ بلاؤ، لاؤ اس کو۔ اب بلایا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، تو ابراہیم نے کہا سے پوچھا کہ یہ تم نے کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں نے کیا؟ پوچھو اس سے جو کھڑا، اس سے پوچھو، مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ یہ ہے اصل بت تمہارا، بڑا بت ہے، اس کے گلے میں کلاڑی لٹکی دی ہے، پوچھو اس سے۔ تو اب وہ ظاہر ہے کہ وہ اب کیا کر سکتے تھے، کوئی جواب ہی نہیں تھا ان کے پاس۔ اس طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے ان کے منہ بند کر دیے، اتنا مسکت جواب دیا کہ اس کا وہ جواب دے نہیں سکتے تھے۔ تو فرمایا یہاں پر کہ پس انہوں نے ان کے بڑے بت کو چھوڑ کر باقی بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تاکہ وہ لوگ اس کے پاس واپس جائیں، اس سے پوچھیں ہاں بھائی بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا جس نے ہمارے بتوں کا یہ حال بنایا ہے وہ یقیناً ظالم ہے، بہت ظالم آدمی ہے اس نے جو ہمارے ساتھ یہ حرکت کی ہے۔ بڑے غصے میں آ گئے۔ تو پھر کیا ہوا، لوگوں نے کہا ہم نے ایک نوجوان کو جسے ابراہیم کہا جاتا ہے ان بتوں کے بارے میں بات کرتے سنا تھا، ہو سکتا ہے اسی کی کارروائی ہو۔ تو سب نے کہا لاؤ، پھر سب کے سامنے لاؤ، دیکھیں اس کو کہ یہ کون ہے یہ۔ تو لوگوں نے پوچھا ابراہیم کہ تم نے ہمارے معبودوں کا یہ حال بنایا ہے؟ تو انہوں نے کہا بلکہ اس بڑے بت نے یہ کیا ہے، اگر یہ بت بول سکتے ہیں تو پوچھو ان سے۔ یعنی کس طرح کتنی عقل مندی کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پھنسا دیا، ان کو پھنسا دیا کہ آپ بتاؤ، پوچھو اس بڑے بت سے جو یہ بڑا بت کھڑا ہوا ہے اتنے شان و شوکت سے۔ تو انہوں نے کہا اپنے دل میں اس بات پر غور کیا اور آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے در حقیقت تم لوگ ہی ظالم ہو، ظالم تو تم خود ہو، اس کو کہہ رہے ہو ظالم، ابراہیم کو، ظالم تو تم خود ہو۔ تو بتاؤ یہ بولتے ہیں، یہ بات کرتے ہیں، کوئی نفع نقصان دیتے ہیں یہ بت؟ تو یہ لیکن اب وہ کر تو سکتے نہیں تھے۔ پھر فوراً ہی اعتراف حقیقت سے مکر گئے اور کہنے لگے تم تو جانتے ہی یہ بت بولتے نہیں ہیں، منہ پہ آگے بات کہنا پڑا ان کو۔ تو اس نے کہا تو کیا تم لوگ اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان؟ یہی چیز حضرت ابراہیم چاہتے تھے کہ ان کی زبان سے نکلے، یہ تو بولتے ہی نہیں ہیں، تو جب بولتے نہیں ہیں تو کیا فائدہ پہنچائیں گے تمہیں، کیا نقصان پہنچا سکتے ہیں تمہیں؟ بیکار تم نے بت بنا رکھے اور ان کی تم پوجا کر رہے ہو۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تف ہے تم پر تمہارے معبودوں پر جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ تو لوگوں نے کہا کہ تم لوگ اسے جلا دو اور اگر اپنے معبودوں کی مدد کر سکتے ہو تو کر گزرو۔ تو یہ ہے وہی اندھاپن کہ جو ہمارے باپ دادا سے چلی آ رہی ہے بات وہی چلے گی، عقل سے نہیں سوچیں گے۔ تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنی عقل مندی سے ان کی عقل کو مخاطب کیا کہ سوچو ذرا، غور کرو کہ وہ بت، پتھر کا بت جو نہ کوئی بول سکتا ہے، نہ کوئی نفع دے سکتا ہے، نقصان دے سکتا ہے، وہ کیسے خدا بن سکتا ہے، کیسے معبود بن سکتا ہے؟ لیکن نہیں، اسی انہوں نے کہا کہ فیصلہ صادر کر دیا کہ ابراہیم کو آگ میں ڈال دو، جلا دو اس کو، اس لیے کہ اس قابل نہیں ہے کہ زندہ رہے، کہ اس نے اتنی بڑی گستاخی کی ہے اور ہمارے معبودوں کو اس نے توڑا ہے، تو لہذا اپنے معبودوں کی مدد کرنی تمہارا فرض ہے۔ تو یہی کیا انہوں نے کہ ان لوگوں نے
جو تھے ایک زبردست آگ جلائی، اور جیسے کہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ابراہیم اس آگ میں 40 یا 50 دن تک رہے۔ اس وقت ان کی عمر 16 سال تھی، بعد میں کہا 26 سال تھی، لیکن جیسے ہی ان کو پھینکا گیا، اور وہ بھی منجنیق کے ذریعے سے، ظاہر سے قریب تو جا نہیں سکتے تھے، وہ منجنیق جیسے گولا ہوتا اس طرح انہوں نے پھینکنے کی کوشش کی اور ان کو اس آگ میں پھینک دیا۔ اور جیسے ہی وہ پھینکا گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا، ہم نے کہا ہے آگ تو ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا، اور انہوں نے اس کے خلاف سازش کرنے چاہی تو ہم نے انہیں بڑا گھاٹا پانے والے بنا دیا۔ اسی لیے جیسے کہ بعض روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے یہی کہا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ کافی ہے میرے لیے، بس وہی میرا کارساز حقیقی ہے، تم کیا کرو گے؟ اور اللہ کا فیصلہ آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دے دیا کہ دیکھو ابراہیم کو کوئی نقصان نہ پہنچے، تو ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ بالکل گلے گلزار بن گئے۔ یہ آگ ان کے لیے اسی لیے فرمائے کہ ٹھنڈی اور سلامتی والی، تو سلامتی والی کہیں اتنی ٹھنڈی نہ ہو جائے کہ فریز ہی ہو جائے ابراہیم، اتنی ٹھنڈی ہو گئی تو پھر مسئلہ بنے گا، تو لہذا سلامتی کے ساتھ کہ صرف ہلکی سی گرمی سی رہے لیکن نقصان نہ پہنچے۔ تو یہ اللہ کا حکم تھا، ظاہر ہے آگ اللہ کے حکم کی پابند ہے کہ وہ آگ جو ساری چیز ہر چیز کو جلا سکتی ہے، لیکن جب اللہ کا حکم آ گیا تو ابراہیم کا بال بیکا بھی نہیں ہوا۔ اور فرمایا اگلے مرحلے میں، اور ہم نے انہیں اور لوط کو نجات دے کر اس سرزمین میں پہنچا دیا جس میں ہم نے جہان والوں کے لیے برکت رکھی تھی، اور ہم نے انہیں اسحاق عطا کیا یعنی حضرت ابراہیم کو، اور مزید برآں یعقوب دیا، اور سب کو ہم نے نیک بنایا، اور ہم نے انہیں پیشوا بنایا جو ہمارے حکم کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے، اور ہم نے ان کے پاس وہی بھیجی تھی کہ وہ اچھے کام کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، وہ سب ہماری ہی عبادت کرتے تھے۔ اور اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور ہم نے لوط کو پیغمبری اور علم دیا اور اس بستی سے نجات دی جس کے رہنے والے گندے کام کرتے تھے، انتہائی گندے اور خبیث قسم کے لوگ تھے، یہ لوگ بڑے ہی برے اور گناہ گار تھے، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کر دیا تھا، وہ بے شک نیک آدمی تھے، خود وہ انتہائی نیک ظاہر نبی تھے۔ اور نوح نے بھی جب اس سے قبل ہمیں پکارا تو ہم نے ان کی پکار کو سن لیا، بس انہیں ان کے گھر والوں کو زبردست مصیبت سے نجات دی، اور ان لوگوں کے خلاف ان کی مدد کی جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی، اور وہ لوگ بڑے ہی برے لوگ تھے، اس لیے ہم نے ان سب کو ڈبو دیا۔ اسی لیے فرما دیا گیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ اپنے ان مخالفین جو اس کے ساتھ اس طرح کی سلوک کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کس طرح ان کو بالکل تباہ و برباد کر دیتے ہیں جس طرح ان قوموں والوں کو کیا ہے۔ تو فرمائیں کہ اس کے بعد داؤد و سلیمان، اور داؤد و سلیمان جب کھیتی کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے جس میں کچھ لوگوں کی بکریاں گھس گئی تھی اور ہم نے ان کے فیصلے کو گواہ تھے، بس ہم نے وہ فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا، اور دونوں میں سے ہر ایک کو ہم نے پیغمبری و علم دیا تھا، اور ہم نے پہاڑوں کو داؤد کے تابع بنا دیا تھا، وہ تسبیح پڑھتے تھے، اور پرندوں کو بھی ان کے تابع بنا دیا تھا، اور یہ ہم نے کیا تھا۔ تو یہ کون سا واقعہ ہے جو بیان کیا جا رہا ہے؟ اس میں داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ نے دونوں کو نبوت دی تھی، دونوں کا حکمت دانائی۔ تو ایک بار ایسا ہوا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کا ایک شخص کے گھر کی بکریاں رات کے وقت کسی کے انگور کے باغ میں گھس گئی اور پوری اس کی کھیتی تہس نہس کر دی۔ اس کی جو کھیتی تھی، اس کا باغ تھا، اس کا کھیت، اور مقدمہ آیا حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس۔ ظاہر کے کھیت والا تو کہے گا کہ یہ کیا کیا، تو اس نے آ کے پھر حضرت داؤد علیہ السلام سے مقدمہ دائر کر دیا۔ انہوں نے فیصلہ دیا کہ کھیت والا بکریاں لے لے، اس لیے کہ خسارہ بکریوں کی قیمت کے برابر ہے، تو لہذا اس کو بکریاں دے دی جائیں۔ تو جب وہ دونوں باہر آئے تو سلیمان علیہ السلام کو فیصلے کا علم ہوا، تو انہوں نے کہا، اپنے باپ سے کہا کہ فیصلہ تو صحیح ہے لیکن دونوں کے لیے اس سے زیادہ مفید فیصلہ اور ہے۔ آپ نے کیا ٹھیک ہے، باپ ہے، کچھ یہ تو نہیں کہہ سکتے غلط کیا ہے آپ نے،
بلکہ ایک اور ہے جس سے دونوں کا فائدہ ہو جائے. اب تو ایک کا نقصان ہو گیا, کھیت والے کا کھیت گیا ہے لیکن اس کو بکریاں مل گئی, لیکن بکری والا بیچارہ اس کی ساری بکریاں گئی, اب بیچارہ وہ کیا کرے گا. تو لہٰذا اس کے علاوہ ایک اور فیصلہ وہ کیا ہے, انہوں نے یہ کہا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہ بکریوں کا مالک کھیتی کی دیکھ بھال کرے جہاں تک کہ پہلے کی طرح ہو جائے. جو اس نے خرابی کی ہے بکریوں نے, تو بکریوں والوں سے کہا جائے کہ وہ اب سارا جو اس میں پودے تھے, اس میں اور چیزیں تھیں, ان سب کی دیکھ بھال کرے, ان کو ٹھیک کرے, جیسے پہلے تھا ویسے ہی کرے. اور کھیت والا اس دوران بکریوں کو اپنے پاس رکھ لے, ان کے دودھ اور اون سے فائدہ اٹھائے. تو اس طرح یہ ہے کہ جیسے ہی وہ کھیت پورا ہو جائے گا, ٹھیک ہو جائے گا, اپنی بکریاں واپس لے لیں. دیکھیے کتنا زبردست فیصلہ کر دیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہ اس کا بھی کھیت ٹھیک ہو جائے گا, اس کی بکریاں بھی واپس مل جائیں گی, یہ دونوں صحیح ہو گئے. تو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ ہے کس طرح اللہ کی طرف سے جو حکمت دی گئی تھی, دانائی دی گئی تھی, جسے دونوں کی تعریف فرمائی. یہ نہیں کہا کہ یہ اس طرح کر دو. اور بھی جیسے کہ اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب وہ دو عورتوں کے بچوں کا مسئلہ ہو گیا تو ایک کے بچے کو بھیڑیا اٹھا کے لے گیا, اب ایک رہ گیا. اب وہ کہے کہ یہ میرا بچہ ہے, وہ کہے کہ میرا بچہ ہے. دونوں جو ہیں وہ اب لڑنے لگی اس پہ. تو اب جب گئے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تو ان سے واقعہ بیان کیا, تو نے کہا ٹھیک ہے یوں کرو کہ ہم آدھا آدھا کر لیں, چھری لاؤ, آدھا تم لے لو, آدھا تم لے لو, ٹھیک ہو جائے گا کہ نہیں. تو فوراً کسی چیخ پڑی, نہیں 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 ایسا مت کیجیے گا, مت کیجیے گا, اس کو دے دیجیے, اس کو اسی کا بچہ ہے, لیکن اس کو آدھا مت کیجیے. تو وہ چپ رہی, دوسری یہ چیخ پڑی, تو فوراً کہا کہ یہ تمہارا بیٹا ہے, یہ لو جاؤ. دیکھیے کتنی دانائی تھی, حکمت, کہ فوراً بات واضح ہو گئی کہ جس کا بیٹا تھا, بچہ تھا, وہ کیسے برداشت کر سکتی ہے کہ اس کے بچے کو آدھا کیا گیا. دوسری تو چپ رہی تھی, اس کا بچہ تھا ہی نہیں, تو اس کا بچہ تھا, اس لیے وہ چیخ پڑی اور کہا کہ نہیں نہیں یہ مت کیجیے گا, بچہ اس کو چاہے دے دے زندہ رہے گا, لیکن ذبح کرنے سے ظاہر مر جائے گا. تو حضرت سلیمان سمجھ گیا کہ ہاں یہ ہے ماں اس کی, تبھی تو یہ چیخ پڑی. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو حکمت اور دانائی دی تھی ان کو, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ان کو اور جو چیزیں دی, جیسے فرمایا گیا کہ ان کو جو چیزیں مسخر کر دی گئی ان کے لیے کہ اس میں ان کے پہاڑ بھی ان کے تابع تھے, چڑیاں اور پرندے بھی ان کے تابع تھے, اور لوہا کہ فرمایا کہ ہم نے انہیں تمہارے فائدے کے لیے زرہ بنانا سکھایا تاکہ زرہ تمہیں لڑائی کے نقصانات سے بچائے. تو کیا تم لوگ اللہ کا شکر ادا کرو گے؟ اور ہم نے تیز ہوا کو سلیمان کے تابع فرمان بنا دیا, یہ بھی ان کے تابع تھی یہ ہوا بھی, اور فرمایا کہ ان کے حکم سے اس کے سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم برکت رکھی تھی اور ہم ہر چیز کو جانتے تھے. اور پھر بعض شیطانوں کو, جنوں کو بھی ان کے تابع بنا دیا تھا, جو ان کے لیے سمندر میں غوطے لگاتے تھے, اس کے علاوہ دوسرے کام بھی کرتے تھے اور ہم اس کی نگرانی کرتے تھے. تو یہ دیکھیے کتنی چیزیں ہیں جو اللہ نے ان کے لیے مسخر کر دی تھی. اور اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام, اور ایوب نے جب اپنے رب کو پکارا کہ مجھے تکلیف دہ بیماری لاحق ہو گئی ہے اور تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے, تو ہم نے ان کی دعا سن لی اور ان کی بیماری دور کر دی, اور ہم نے ان کے بال بچے انہیں دے دیے اور اپنی جانب سے رحم کرتے ہوئے انہیں جیسے اور دے دیے, تاکہ یہ چیز ہماری عبادت کرنے والوں کے لیے یادگار رہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو, جسے کہتے ہیں کہ وہ 18 سال تک اس بیماری میں مبتلا رہے تھے, اور اس کے بعد اللہ نے شفا دی, تو سب کچھ مل گیا, اولاد بھی مل گئی, اور بھی سب کچھ جو چیزیں ان کی گئی تھی, مال و دولت, اولاد, جاہ, سب کچھ اللہ نے نواز دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے اپنے بندوں کے لیے. اور اسماعیل, ادریس, ذوالکفل سبھی صبر کرنے والے تھے, ان سب کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کر دیا تھا, اور وہ سب نیک لوگ تھے. اور ذنون وذنون اذ ذهب مغاضبا, اور یہ کون ہے؟ یونس علیہ السلام. اور یونس جب اپنی قوم سے ناراض ہو کر چل دیے تو سمجھے کہ ہم ان پر قابو نہیں پائیں گے, بس انہوں نے تاریکیوں میں اپنے رب کو پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں, تو تمام عیوب سے پاک ہے, بے شک میں ظالم تھا. تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی, ان کو غم سے نجات دے دی, اور ہم مومنوں کو اسی طرح نجات دیتے ہیں. تو یہ یونس علیہ السلام کی دعا جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے, تو اسی لیے
ان کا مسئلہ کیا ہوا تھا کہ جیسے ہم سورہ یونس میں پڑھ چکے ہیں کہ وہ ان کو یہ کہہ کے چلے گئے اپنی قوم کو کہ بس 40 دن کے بعد عذاب آنے والا ہے اور میں جا رہا ہوں. انتظار ہی نہیں کیا. انتظار کرتے رہتے جب اللہ کی طرف سے آرڈر آتا, اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوتا, تب جانا چاہیے تھا. وہ انہوں نے کیا نہیں. تو اس کے بعد وہ کشتی میں بیٹھے. کشتی والوں نے کہا کہ یہاں پہ تو کوئی مسئلہ ہے, کشتی ڈوب جائے گی. اب قرآن اندازی کی, قرآن نکلا یونس علیہ السلام کے نام پر, کہا کہ نکلے چلیں آپ یہاں سے, مارے چھلانگ پانی میں ورنہ ہم سب ڈوب جائیں گے. تو چھلانگ ماری تو آج یہ مچھلی اللہ نے تیار کر رکھی تھی, اس کے منہ میں سیدھے پہنچ گئے. تو وہاں پہ رہے پھر وہ, اور وہاں اللہ کو یاد کیا, اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو اللہ نے ان کو بچا لیا اور پھر وہ 3 دن تک اس کے پیٹ میں رہے اور پھر اللہ نے ان کو دوبارہ زندگی عطا فرما دی. اس کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام, زکریا نے اپنے رب کو پکارا کہ میرے رب مجھے تنہا نہ چھوڑ دے اور تو سب سے اچھا وارث ہے, جیسے کہ ہم سورہ مریم میں پڑھ چکے ہیں. تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی, انہیں یحییٰ بیٹا عطا کیا, ان کی بیوی کو اولاد جننے کے قابل بنا دیا. بے شک وہ لوگ خیر کے کاموں کی طرف سبقت کرتے تھے اور ہمیں امید و دین کی حالت میں پکارتے تھے, ہمارے لیے خشوع و خضوع اختیار کرتے تھے. یہ تمام انبیاء کرام کا فردن ذکر کرنے کے بعد پھر ان کی مجموعی صفات بیان کر دی گئی کہ کس طرح وہ خیر میں جلدی کرنے والے, اللہ سے ڈرنے والے, خشوع و خضوع کرنے والے یہ لوگ وہ تھے. اور پھر حضرت مریم کا ذکر کیا, اور وہ عورت جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی, تو ہم نے اس کے بطن سے اپنی روح کو پھونک کے ذریعہ پہنچا دیا اور اسے اور اس کے بیٹے کو جہان والوں کے لیے نشانی بنا دیا. تو یہ ہے وہ حضرت مریم اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور پھر سب کے بارے میں یہ فرمایا کہ بے شک یہ تمہاری جماعت ہے جو ایک جماعت ہے اور میں تم سب کا رب ہوں, بس تم لوگ صرف میری عبادت کرو. اور لوگ آپس میں دینی اعتبار سے ٹولیوں میں بٹ گئے اور سب کو ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے. تو یہ ہے امت واحدہ, دین و ملت کے لحاظ سے تمام انسانوں کو مخاطب کر کے کہا ہے تاکہ یہ بتایا جا سکے سب کا عقیدہ ایک ہی تھا, اور وہ تھا عقیدہ توحید. اس توحید پر سب تھے, کوئی اس سے الگ نہیں تھا. بعد میں اختلاف ہو گئے, بعد میں تم تقسیم ہو گئے. تو فرمایا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ, تو جو کوئی حالت ایمان میں عمل صالح کرے گا تو اس کی کوششوں کا انکار نہیں کیا جائے گا, اور ہم اس کے اعمال کو لکھ رہے ہیں. اور جس بستی کو ہم ہلاک کر دیتے ہیں اس کے دوبارہ وجود میں آنے کو ہم حرام کر دیتے ہیں. جو مر گئی, کھپ گئی, ختم ہو گئی, اب دوبارہ نہیں آئے گی. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کو دوبارہ موقع ملے. حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج, یہاں تک کہ یاجوج و ماجوج کے لیے دروازہ کھول دیا جائے گا اور وہ ہر اونچی جگہ سے تیزی میں اترنے لگیں گے. تو یہ وہ قیامت سے پہلے یہ بھی ہو جائے گا کہ ذوالقرنین, جن کا بھی ہم نے سورہ کہف میں پڑھا تھا کہ ان قوم نے کہا کہ یہ ہمارے لیے ایک مصیبت ہے, یہ تو آپ دیوار بنا دیں ہمارے ان کے درمیان. ہمارے یہ معبود جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے جہنم کے ایندھن بنیں گے اور اس میں داخل ہوگے. اگر یہ سچے معبود ہوتے تو جہنم میں داخل نہ ہوتے, اور وہ تمام کے تمام اس میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے. یہ انہوں نے یہی کہا کہ آیت سن کے کافروں نے کہا کہ ہم دیکھو عزیر علیہ السلام بھی ہیں, عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں, مریم بھی ہیں اور فرشتے بھی ہیں, تو ہم ان کی عبادت بھی کرتے ہیں, یہ لوگ بھی جہنم میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ ان سب کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے گا جو تمہارے معبود ہیں, یہ بھی ہمارے معبود ہیں. تو یہی فرمایا کہ جو لوگ نیک ہیں ان کی عبادت ان کی مرضی کے بغیر کی جاتی ہے. انہوں نے تو نہیں کہا کہ ہماری عبادت کرو, اسی لیے وہ تو نہیں جائیں گے. وہ تو جو تم نے بنائے ہیں اور تم جو بنا کر ان کو لے جاتے ہو وہ ہیں اصل ایندھن بنیں گے. لیکن یہ تو اللہ کے بندے ہیں, نیک بندے ہیں, انبیاء کرام ہیں, تو یہ کیسے جہنم میں جائیں گے؟ یہ تو نہیں جائیں گے, ان کی اپنی مرضی تو ہے ہی نہیں اسی میں. فرمایا کہ اگر وہ لوگ اس میں چیخیں ماریں گے اس میں کچھ بھی نہیں سن پائیں گے. بے شک جن لوگوں کے لیے ہماری جانب سے بھلائی کا فیصلہ ہو چکے گا انہیں اس جہنم سے دور رکھا جائے گا, وہ لوگ اس کی آہٹ بھی نہیں سن پائیں گے. اور جن نعمتوں کی خواہش کریں گے ان میں ہمیشگی کی زندگی گزاریں گے. تو یہ ان لوگوں کے بارے میں جو فرما دیا کہ جن کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے.
تو وہ پھر اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ انہیں سب سے بڑی گھبراہٹ جو دوسری بار سور پھونکے جانے کے بعد لوگوں کو لاحق ہوگی غمگین نہیں بنائے گی، اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے اور ان سے کہیں گے کہ یہی ہے تم لوگوں کا وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، اور جس دن ہم آسمان کتابوں میں لکھ دیا ہے کہ سرزمین کے مالک میرے نیک بندے ہوں گے، میرے نیک بندے جو ہیں وہ اس سرزمین پر آئیں گے جسے زبور میں اللہ نے لکھ دیا ہے۔ بے شک اس خبر میں ایک پیغام ہے ان لوگوں کے لیے کہ میری عبادت کرتے ہیں، اور ہم نے آپ کو سارے جہان والوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین، جو سب کے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ یہ آپ کے لیے اللہ نے کتنا بڑا مقام عطا فرما دیا۔ تو اے میرے رسول آپ کہہ دیجئے، مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک ہی ہے، تو کیا تم لوگ اس کی بندگی کرنے والے ہو؟ بس اگر وہ لوگ منہ پھیر لیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں نے تمہیں پورے طور پر خبر کر دی ہے، اور میں نہیں جانتا کہ تم سے جس عذاب کا وعدہ کیا جا رہا ہے اس کا وقت قریب ہے یا دور، یہ مجھے نہیں معلوم۔ تم جو مطالبہ کرتے ہو وہ آ کر رہے گا، لیکن کب آئے گا یہ مجھے نہیں معلوم۔ بے شک وہ اللہ کھلی بات کو جانتا ہے جسے تم چھپاتے ہو اسے بھی جانتا ہے، اور میں نہیں جانتا شاید سورہ حج مدنی صورت ہے، اختلاف ہے، بعض نے کہا مکی ہے، بعض میں مدنی ہے، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کا تو قول یہ ہے کہ 3 آیتوں کے علاوہ پوری صورت مدنی ہے۔ ہذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہاں سے تو یہ 3 آیات صرف مکی ہیں، باقی مدنی ہیں۔ بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو اس میں بھی بہت اہم مضامین بیان کیے گئے ہیں، اور پہلی آیات میں شروع کی 24 آیات میں منکرین توحید، قیامت اور آخرت کے انکار کرنے والے ہیں ان کے ساتھ مجادلہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی چیز ہوگی۔ تو یہ زلزلہ جو کہ ایک تو یہ کہا کہ قیامت کے قریب کوئی نشانی ہے، اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اسی قیامت کو ہی اللہ نے زلزلہ کہا ہے کہ اس میں جو حال ہوگا اس کا تذکرہ فرمایا گیا ہے، جس نے فرمایا کہ جس دن تم اسے دیکھو گے اس دن ہر دودھ پلانے والی ماری دہشت کے اس بچے کو بھول جائے گی جسے وہ دودھ پلاتی تھی، ہر حاملہ عورت اپنے حمل گرا دے گی، اس دن آپ لوگوں کو دیکھیں گے جیسے ان پر نشہ طاری ہوگا، حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب شدید ہوگا۔ تو یہ وہ ہولناک دن ہے کہ جس دن جہاں پہ تصور نہیں کیا جا سکتا وہ کام بھی ہو جائے گا، کہ وہ ماں جو اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے وہ بھول جائے گی کہ میں نے بچے کو دودھ بھی پلانا ہے، اس لیے کہ اتنی ہولناکی ہوگی، اتنا خوفناک منظر ہوگا، اور ظاہر ہے کہ جو حاملہ ہے وہ اپنے حمل کو گرا دے گی، برداشت نہیں کر سکے گی، اور لوگوں کو تم اس طرح دیکھو گے جیسے کہ نشے میں ہے، جیسے کہ نشے میں ہوتا ہے، اس کو آپ آواز دیں بلائیں کچھ نہیں، اسی لیے آپ اگر کسی کو پکاریں گے بھی تو نہیں سنے گا، اس لیے کہ ایسا ہولناک منظر ہے کہ ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، اپنی اپنی پڑی ہوگی، وہ کسی کی سنے گا ہی نہیں کہ دوسرا کون ہے، کون کیا کہہ رہا ہے۔ تو یہ وہ ہولناک منظر ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ ہے وہ قیامت کا منظر، قیامت کا وہ زلزلہ۔ اور بعض لوگ اللہ کے بارے میں بغیر جانے سمجھے جھگڑتے ہیں، ہر سرکش و گمراہ شیطان کی پیروی کرتے ہیں، اس کے بارے میں یہ بات لکھ دی گئی ہے کہ جو اسے اپنا دوست بنائے گا وہ اسے گمراہ کر دے گا اور اسے جہنم کے عذاب تک پہنچا دے گا۔ تو یہ شیطان کا معاملہ ہے کہ جو بھی اس کے ساتھ چلتا ہے اور اس کی بات کو مانتا ہے اس کو وہ پھر ساتھ لے کر چلتا ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اگر تمہیں دوبارہ زندہ کیے جانے کے بارے میں شبہ ہے تو کیوں نہیں سوچتے؟ تو یہی باس بعد الموت کے بارے میں 2 عقلی دلیلیں دی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ تو کیوں نہیں سوچتے کہ ہم نے تمہیں پہلی بار مٹی سے پیدا کیا تھا، پھر نطفے سے پیدا کیا، پھر منجمد خون سے، پھر گوشت کے لوتھڑے سے، جو کبھی مکمل شکل کی صورت میں ہوتا ہے کبھی ناقص شکل و صورت کی صورت میں، تاکہ ہم تمہارے لیے اپنی قدرت کا مظاہرہ کریں، اور ہم جسے چاہتے ہیں ایک مقررہ وقت تک رحم میں ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تمہیں بچے کی شکل میں باہر نکالتے ہیں تاکہ تم اپنی بھرپور جوانی کو پہنچ جاؤ، اور تم میں سے بعض اس کے بعد وفات پا جاتے ہیں، اور تم میں سے بعض بدترین عمر تک پہنچا دیے جاتے ہیں۔
تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر ایسا ہو جائے کہ وہ کچھ بھی نہ جانے اور آپ زمین کو خوش دیکھتے ہیں. یہ دوسری دلیل ہے. اور آپ زمین کو خوش دیکھتے ہیں پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو اس میں حرکت پیدا ہوتی ہے اور اوپر کی طرف ابھرتی ہے اور ہر قسم کے خوبصورت پودے پیدا کرتی ہے. تو یہاں یہ پہلی دلیل انسان کی کہ دیکھو انسان کیسے پیدا ہوا. تو جب اس نے ایک انسان کو پیدا کر دیا جو نہیں تھا, اس کا کوئی وجود نہیں تھا, اسی طرح دوبارہ پیدا کر سکتا ہے. یہ ان کو بتایا جا رہا ہے. یہی بات دوسری دلیل میں ہے کہ زمین جب بالکل خشک ہو جاتی ہے, بنجر ہو جاتی ہے اور پھر اللہ کی طرف سے وہ پانی برستا ہے, بارش ہوتی ہے تو وہی زمین لہلا اٹھتی ہے. تو یہ کہاں سے زندہ ہو گئی؟ اس کو کس نے زندہ کر دیا؟ تو وہی اللہ ہے جو ہر چیز کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے. یہ ان کو عقلی دلائل دے کے سمجھایا گیا ہے. ذرا سوچو, سمجھو, غور و فکر کرو. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ برحق ہے. وہ بے شک مردوں کو زندہ کرے گا اور وہ ہر چیز پر قادر ہے, اور بے شک قیامت آنے والی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اور بے شک اللہ ان سب کو اٹھائے گا جو قبروں میں مدفون ہیں. اور بعض لوگ اللہ کے بارے میں بغیر علم, بغیر آسمانی ہدایت, بغیر کسی روشن کتاب کے جھگڑتے ہیں. یعنی جھگڑنے کے لیے بھی کوئی دلیل ہونی چاہیے. تو بغیر کسی دلیل کے نہ کوئی علم ہے, نہ ہدایت ہے, نہ کتاب ہے, بس جھگڑنے کے لیے آ جاتے ہیں. اس حال میں تکبر سے اپنی گردن موڑے ہوئے ہوتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے گمراہ کر دیں. ایسے آدمی کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور قیامت کے دن ہم اسے آگ کا عذاب دیں گے اور اسے کہیں گے کہ یہ ان اعمال کا بدلہ ہے جنہیں تیرے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا تھا. تیرے ہاتھوں کی کمائی ہے. بے شک اللہ اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں ہے. تو جو آدمی نے کیا ہے بس وہی بھگتے گا, باقی اللہ تو ظلم نہیں کرتا کسی پر. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ, اور بعض لوگ اللہ کی عبادت کنارے پر رہ کر کرتے ہیں. اگر انہیں دنیاوی بھلائی ملتی ہے تو اطمینان کا سانس لیتے ہیں, اور اگر کوئی آزمائش انہیں آ لیتی ہے تو کفر کی طرف پلٹ جاتے ہیں, اپنی دنیا اور آخرت دونوں گنوا دیتے ہیں. یہی کھلا نقصان ہے. تو یہی وہ منافقین ہیں کہ جو کہ صرف اپنی دنیاوی مصلحت کی خاطر کہ پیسہ مل جائے گا, دولت مل جائے گی, مال غنیمت مل جائے گا, اس لیے وہ صرف بارڈر لائن پہ کھڑے رہتے ہیں کہ ہاں مل گیا تو ٹھیک ہے, ہم ان کے ساتھ ہیں, نہیں ملا تو ان کے ساتھ ہیں. اس طرح وہ حرف بھی فرمایا ہے, وہی بارڈر لائن, اس پر کھڑے ہو کر صرف وہ اپنے مطلب دیکھتے ہیں. اسی لیے فرمایا کہ خسرت دنیا والا آخرت, دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی, دونوں برباد. وہ اللہ کے سوا اسے پکارتا ہے جو نہ اسے نقصان پہنچاتا ہے نہ نفع. یہی انتہائی درجے کی گمراہی ہے. بتوں کو پوجا کرتے ہیں, وہ اسے پکارتا ہے جس کا نفع, جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے. یقیناً وہ بہت برا دوست, برا ساتھی ہے. اس کے مقابلے میں اللہ کے نیک بندے, ان کا تذکرہ فرمایا کہ بے شک اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائیں گے, عمل صالح کریں گے, ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. بے شک اللہ جو ارادہ کرتا ہے اسے کر گزرتا ہے. جو شخص یہ سمجھتا ہے تھا کہ اللہ اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا اور آخرت مدد نہیں کرے گا, اسے چاہیے کہ چھت سے رسی لٹکا دے, پھر اپنا گلا گھونٹ لے, پھر دیکھے کہ اس کی یہ ترکیب اس چیز کو دور کر دیتی ہے جو اسے غصہ دلاتی ہے. تو یہی فرمایا گیا کہ اپنے غیظ و غضب کا جو تمہیں غصہ آ رہا ہے ہمارے نبی پر اور اس دین پر, تو اس کا کیا طریقہ ہے اس کو دور کرنے کا؟ دور کرنے کا طریقہ بتا دیا ہے کہ ایک رسی چھت کی لکڑی سے باندھ لو, پھر اپنی گردن میں ڈال لو اور پھر پوری طاقت سے کہیں کہ یا تو وہ رسی کٹ جائے گی یا تمہارا گلا گھٹ کے تم مر جاؤ گے. یہی علاج ہے تمہارا, اور کیا ہے. کہ خام خواہ جو اللہ کی طرف سے چیز آئی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو, اس کو جاننے کی کوشش کرو کہ غصہ کرنے کی کیا ضرورت ہے, غیظ و غضب کیوں ہے. تو اس کا حل بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اس طرح تمہارا حشر ہو سکتا ہے کہ تم خود ہی جا کے مر جاؤ. اور ہم نے قرآن کو اس طرح واضح آیات کی شکل میں نازل کیا ہے, اور اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ یہودی ہو گئے اور بے دین لوگ, نصارہ, آگ کی پوجا کرنے والے, جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک بنایا, اللہ قیامت کے دن ان سب کے درمیان فیصلہ کر دے گا. بے شک اللہ ہر چیز کا گواہ ہے. تو یہ تمام جتنے بھی ادیان ہیں, جتنے بھی لوگ ہیں, ان کے بارے میں صاف بتا دیا
کہ حق و باطل کی جنگ جو ہو رہی ہے اور ایمان والوں کے خلاف یہ لوگ اپنے عمل کر رہے ہیں تو اللہ سے دور نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال سے واقف ہے بلکہ دلوں کے اعمال جانتا ہے. اسی لیے یہ پریشان نہ ہو, اللہ تعالیٰ سب کچھ ان کو دکھا دے گا. اور اس کے بعد فرمائے کہ علم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم ان اللہ يفعل ما يشاء. کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ تمام مخلوقات جو آسمان میں ہے, زمین میں ہے, شمس و قمر ہیں, ستارے ہیں, پہاڑ, درخت, چوپائے, بہت سی نوع بنی نوع انسان اللہ کے لیے سجدے کر رہے ہیں, سب سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. اور بہت سے انسانوں کے لیے عذاب لازم ہو گیا ہے اور جسے اللہ رسوا کر دے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا. بے شک اللہ جو چاہتا ہے اسے کر گزرتا ہے. یہاں پہ سجدہ تلاوت. هذان خصمان اختصموا في ربهم. یہ دونوں گروہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں, انہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا. پس جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان کے لیے قیامت کے دن آگ کے کپڑے بنائے جائیں گے, ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا گرم پانی انڈیلا جائے گا جس کی گرمی سے ان کی پیٹ کی ہر چیز اور ان کے چمڑے گل کر الگ ہو جائیں گے, اور انہیں لوہے کے گرزوں سے سزا دی جائے گی. جب بھی وہ شدت کرب و علم سے اس سے نکلنا چاہیں گے اس میں لوٹا دیے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ اب آگ میں جلنے کے عذاب کا مزہ چکھو. تو یہ ہے ان کا معاملہ کہ ایسے لوگوں کا جو کافر ہیں کہ ان کا معاملہ اللہ کے ہاں کیا ہوگا, کتنا سخت سزا دے گی, کتنے سخت عذاب کا ذکر فرما دیا. اور اس کے مقابلے میں جو نیک لوگ تھے یہ دوسرا فریق ہے, ایک فریق مسلمان اور دوسرے یہ کافر, تو ان کا ذکر فرما دیا جن کا پچھلی آیت میں بھی ذکر فرمایا, ان کافروں کے مختلف فرقوں کا, مختلف ان کی جماعتوں کا. تو یہی ہے جو دین اور شریعت کے بارے میں جھگڑتے ہیں, اس کا انکار کرتے ہیں, ان کا حشر کیا ہوگا وہ بتا دیا. اور جو نیک ہیں بے شک اللہ اہل ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. انہیں ان جنتوں میں سونے کے کنگن اور موتی کے زیورات پہنائے جائیں گے, وہاں ان کا لباس ریشمی ہوگا. اور دنیا میں ان کی رہنمائی کلمہ طیبہ کی طرف کی گئی تھی اور ہر تعریف کے سزاوار اللہ کی راہ کی طرف ان کی رہنمائی کی گئی تھی. تو یہ ہے اللہ کے نیک بندے اور ان کے انعامات. بے شک جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی, لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے رہے اور اس مسجد حرام سے روکتے ہیں جسے ہم نے ان تمام لوگوں کے لیے بنایا ہے, جس میں سکونت پذیر اور باہر سے آنے والے دونوں برابر ہیں, اور جو کوئی اس میں اللہ کی حدود کو تجاوز کرتے ہوئے شرک و بدعت کی راہ اختیار کرے گا ہم اسے دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے. تو اس طرح بتا دیا گیا کہ یہ اللہ کا گھر, یہ مسجد حرام, خانہ کعبہ, تو یہ تمام لوگوں کے لیے یکساں ہے جو بھی آئے. یہ صرف وہاں کے لیے مکے والوں کی کوئی جاگیر نہیں ہے, یہ سب کے لیے ہے, پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہے کہ وہ آئیں, آ کر وہاں پہ عمرہ کریں, حج کریں, وہاں پہ اللہ کی عبادت کریں. تو لہذا یہ سب کے لیے برابر ہے جسے بتا دیا گیا ہے. اور پھر جو اس میں وہاں پہ کوئی الحاد کرے گا یعنی شرک و بدعات کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو سخت سزا دے گا. وہ تو توحید کا مرکز ہے, وہاں پہ شرک و بدعات تو یہ اللہ تعالیٰ کبھی پسند نہیں کریں گے. اور جب ہم نے ابراہیم کے لیے خانہ کعبہ کی جگہ مقرر کر دی, ان سے کہا آپ کسی چیز کو بھی میرا شریک نہ ٹھہرائیے, اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں, قیام کرنے والوں
اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے شرک و بت پرستی سے پاک رکھیے۔ تو اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی اس کو بنایا تھا، انہوں نے اس کی پاکیزگی کی تھی کہ اب اس میں کسی قسم کی کوئی گندگی نہیں۔ یہ تو بعد میں ان لوگوں نے کیا کیا کہ وہاں پہ بت لا کے رکھ دیے، شرک اور بدعات اور خرافات کرنے لگے، لیکن پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو آپ نے اس کو پاک کر دیا۔ اس طرح یہ الحمدللہ یہ گھر ہر قسم کے شرک سے بالکل پاک ہے، اس میں صرف اللہ کی عبادت ہو سکتی ہے، کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ اور آپ لوگوں میں حج کا اعلان کر دیجئے تاکہ وہ آپ کے پاس پیدل چل کر اور دبلی اونٹنیوں پر سوار ہو کر ہر دور دراز علاقے سے آئیں گے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اب خانہ کعبہ کی تعمیر کر دی آپ نے، اب آپ اعلان کر دیجیے، اذان دے دیجئے، اعلان کر دیجئے کہ اب آ جاؤ اللہ کے بندو اس کا حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے۔ تو فرمایا تاکہ وہ اپنے لیے دینی اور دنیاوی فوائد حاصل کرے اور چند متعین دنوں میں ان چوپایوں کو اللہ کے نام پر ذبح کرے جو اللہ نے بطور روزی انہیں دیا ہے، بس تم لوگ اس کا گوشت کھاؤ اور بھوکے فقیر کو کھلاؤ۔ یہ جو قربانی کا گوشت ہے جو وہاں پر ہے، پھر وہ خود بھی کھا سکتے ہیں، فقیروں اور غریبوں کو بھی دے سکتے ہیں، اور پھر انہیں چاہیے کہ اپنے جسم کا میل صاف کریں، اپنی نظریں پوری کریں، بیت عتیق یعنی خانہ کعبہ کا طواف کریں۔ تو یہ حج میں ہے تو قربانی جیسے کہ کی جاتی ہے یوم النحر کو، اس کے بعد نہا دھو کے کپڑے پہنے جاتے ہیں، طواف کیا جاتا ہے، تو یہ تمام چیزوں کی طرف اشارہ ہے۔ مذکورہ بالا باتیں لائق اہمیت ہیں، اور جو کوئی اللہ کی حرمتوں کا احترام کرے گا تو اس کا یہ عمل صالح اس کے رب کے نزدیک اجر و ثواب کے اعتبار سے ان کے لیے زیادہ بہتر ہوگا، اور تمہارے لیے چوپایوں کو حلال کر دیا گیا سوائے ان کے جن سے متعلق اس قرآن کی آیتیں تمہارے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں۔ بس تم لوگ گندگی یعنی بتوں کی عبادت سے بچو، جھوٹ بولنے اور بہتان تراشی سے بچو۔ تو یہ بتا دیا گیا ہے کہ ہم نے پہلے بتا دیا ہے کہ کون کون سے جانور حرام ہیں، ناجائز ہیں، وہ نہیں کھا سکتے، تو جیسے کہ سورہ مائدہ میں سب چیزیں بتا دی گئیں، اور جو بتا دی گئی ہیں جائز ہیں وہ تم حلال ہیں تمہارے لیے، ان کو تم ذبح کرو کھاؤ، اور پھر شرک سے بچو، جھوٹ سے بچو، اور اس قسم کی بہتان تراشی سے بچو، اس حال میں کہ تم لوگ اللہ کے موحد بن کر رہو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ۔ اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناتا ہے وہ گویا آسمان سے گرتا ہے تو پرندے اسے فضا میں ہی اچک لیتے ہیں، یا تیز ہوا اسے کسی دور دراز جگہ پر پھینک دیتی ہے۔ تو یہ مشرک کا معاملہ ہے کہ اس کی ضلالت اور گمراہی، ہلاکت اور بربادی وہ انتہائی دوری کی عکاسی ہے کہ کتنا اس کو دور جا کے پھینک دیا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کا تو کوئی نام و نشان ہی نہیں رہتا پھر۔ تو اسی لیے فرمایا کہ یہ ہے ایسے معاملہ جو کہ شرک کرتے ہیں۔ مذکورہ بالا باتیں لائق اہمیت ہے، اور جو کہ اللہ کے شاعر یعنی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے تو یہ کام دلوں کی پرہیزگاری کی دلیل ہے۔ تمہارے لیے ان جانوروں سے ایک مقررہ وقت تک فائدہ اٹھانا جائز ہے، پھر ان کے حلال ہونے کی جگہ خانہ کعبہ تک انہیں پہنچانا ہے۔ تو یہ شاعر سے مراد ہر وہ چیز ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نشانی ہے۔ تو یہ قربانیاں بھی یہ شاعر ہیں، یہ مقام ابراہیم ہے، حجر اسود ہے، خانہ کعبہ ہے، صفا مروہ ہے، یہ سب شاعر ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جس میں کوئی نہ کوئی نشانی موجود ہے جسے ہم دیکھتے ہیں اور اس کے مطابق اللہ کا حکم بجا لاتے ہیں۔ اور یہاں پر یہ بتا دیا گیا ہے کہ تم نے اس کے ذریعے سے کس طرح ان چیزوں سے فائدہ اٹھانا ہے، لیکن جب قربانی کے وقت آ جائے گا اس کو قربان کر دینا ہے، اس سے پہلے فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک شخص کو کہ وہ ایک اونٹ ہانکے جا رہا ہے، تو آپ نے کہا کہ سوار ہو جاؤ، پیدل کیوں چل رہے ہو، سواری کرو۔ کہا نہیں یہ تو قربانی کا اونٹ ہے، ہدی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہی رکھے کب کہ برباد ہو، سوار ہو جا۔ یہ مطلب یہ ہے کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو سواری نہیں ہو سکتے اس کے اوپر اس لیے کہ قربانی کا جانور ہے، نہیں، اس میں تم سواری بھی ہو سکتے ہو، اٹھنی ہے تو اس کا دودھ بھی پی سکتے ہو، سامان بھی رکھ سکتے ہو، سب کچھ جائز ہے تمہارے لیے۔ ذبح نہیں کرو گے، ذبح وہیں کرو گے مکے جا کر، جب اس کا وقت ہوگا یوم النحر کو وہاں ذبح کرو گے۔ تو یہ صاف بتا دیا گیا۔ اور ہم نے ہر گروہ کے لیے قربانی کا دن مقرر کیا ہے،
تاکہ اللہ نے انہیں جو جانور بطور روزی دیے ہیں انہیں اللہ کا نام لے کر ذبح کریں. بس تمہارا معبود ایک اللہ ہے تو تم لوگ اسی کے سامنے جھکو. اور اے نبی آپ عاجزی ان کی ساری اختیار کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں جن کے سامنے جب اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل مارے خوف کے کانپنے لگتے ہیں اور جو مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے انہیں جو روزی دی ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. تو یہ اللہ کے نیک بندے جن کی تعریف فرمائی گئی ان کے لیے خوشخبری ہے. اور ہم نے قربانی کے اونٹوں کو تمہارے لیے اللہ کی نشانیاں بنائی ہیں, تمہارے لیے ان میں دین و دنیا کی بھلائی ہے. بس جب وہ پاؤں بدھے کھڑے ہوں تو انہیں اللہ کے نام سے ذبح کرو. بس وہ اپنے پہلو پہ گر جائیں تو ان کا گوشت کھاؤ. اور نہ ماننے والے اور ماننے والے دونوں قسم کے فقیروں کو کھلاؤ. ہم نے ان جانوروں کو تمہارے لیے اس طرح اسی لیے تابع بنا دیا ہے. تو یہاں پر جو کہا گیا ان میں خاص طور پہ اونٹوں کے حوالے سے کہ ان کے بایاں پاؤں باندھ کر اور ان کے اوپر پھر وہ گردن پہ چھری چلائی جاتی ہے اور وہ پھر اس کو ہم کہتے ہیں نہر. یہ نہر کرنا ہے. جیسے اسے کرتے ہیں تو اس کو پھر وہ نیچے گر پڑتا ہے. اس کے گرنے سے پھر اس کی ذبح کر کے اس کے سارے جسم کو کاٹ دیا جاتا ہے. تو یہ ہے وہ نہر کرنا. اور دوسرے جانور جو ہیں جیسے کہ بکری ہے, بھیڑ ہے, گائے ہے, ان کو ذبح کیا جاتا ہے. ان کی جو گردن سے ذبح کیا جاتا ہے اور اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے. جیسے کہ یہ فرمایا کہ اس کو جب وہ بائیں پاؤں بندھے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں یہ فرمایا اسی لیے کہ ان کا نہر کیا جاتا ہے. ان کو ذبح نہیں کیا جاتا کہ ان کو لٹا کے ذبح کیا جائے, تو یہ ہوتا ہی نہیں ہے. تو یہی چیز فرمائی گئی کہ یہ ہے وہ طریقہ. اور جب وہ گوشت کٹ جائے تو پھر جو مانگے اور جو نہ مانگے سب کو دو. یہ نہیں ہے کہ جو مانگنے آئے ان کو دے دیا, جو بیچارے نہیں مانگ رہے ان کو مت دو. نہیں, ان کو بھی معلوم کرو, جاؤ ان کے گھر جا کر دے کر آؤ. اللہ تک نہ ان کا گوشت پہنچے گا نہ خون, صرف تمہارا تقویٰ اس تک پہنچے گا. اس نے جانوروں کو اس طرح اس لیے تمہارے تابع بنا دیا ہے تاکہ اللہ نے تمہیں جو راہ راست پر ڈالا ہے اس کا شکر بجا لاتے ہوئے تکبیر پڑھو. ارے نبی آپ بھلا کام کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ کو یہ تمہارا نہ کوئی گوشت نہ خون کچھ نہیں پہنچ رہا. پہنچے گا کیا؟ وہ جو تمہارا تقویٰ ہے, پرہیزگاری ہے, تمہارے دل میں اللہ کا خوف ہے, عبادت کا جذبہ ہے, وہ اللہ دیکھ رہا ہے. وہ اعمال, یہ خون اور گوشت یہ کوئی نہیں, یہ اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب یہاں سے اگلی آیات میں اسلامی ریاست کی ذمہ داریاں بتا کر مظلوم مسلمانوں کو قتال کرنے کی اجازت دے دی گئی. اس کے بارے میں ذکر آ رہا ہے. فرمایا کہ بے شک اللہ ایمان والوں کا دفاع کرتا ہے, بے شک اللہ کسی خائن اور ناشکر گزار کو پسند نہیں کرتا ہے. فرمایا کہ جن مومنوں کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے انہیں اب جنگ کی اجازت دے دی گئی. کیوں؟ اس لیے کہ ان پر ظلم ہوتا رہا ہے. بے شک اللہ ان کی مدد کرنے پر قادر ہے. تو اب مسلمانوں کو یہ خوشخبری ہو گئی. یہی مدینے کی ہونے کی دلیل ہے کہ یہ آیت مدینے میں اتری تھی کہ اللہ نے اب اجازت دے دی کہ اب تم ان کے خلاف تلوار اٹھا سکتے ہو, اب تم ان کے خلاف جہاد کر سکتے ہو. کیوں؟ جو لوگ اپنے گھروں سے ناحق اس لیے نکال دیے گئے کہ انہیں کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے. اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے نہ ہٹاتا رہتا تو عیسائی راہبوں کی خانقاہیں, گرجے, یہودیوں کی عبادت گاہیں اور وہ مسجدیں جن میں کثرت سے اللہ کو یاد کیا جاتا ہے سب کے سب منہدم کر دیے جاتے. اور اللہ یقیناً ان کی مدد کرتا ہے جو اس کے دین کی مدد کرتے ہیں. بے شک اللہ بڑی قوت والا, بڑا ہی زبردست ہے. تو یہاں پہ جو مکے میں ظلم و ستم ہو رہا تھا, مسلمان بیچارے سخت تکلیف میں تھے, تو اب ان کو جب وہ گھروں سے نکالا گیا تو ان کو کوئی قصور نہیں تھا سوائے یہ کہ وہ چاہتے تھے اللہ کے دین کے لیے کہ لا الہ الا اللہ کہتے تھے. اسی لیے ان کو اللہ نے, کافروں نے وہاں سے نکال دیا تو اللہ نے ان کو اجازت دے دی کہ اب تم تلوار اٹھا سکتے ہو ان کے خلاف. اب جہاد بتا دیا اور اس کی حکمت بتا دی گئی تاکہ اس کے ذریعے سے اس فتنے کو ختم کیا جائے گا, مشرکین کا قلع قمع کیا جائے گا. اور اس کے بعد فرمائے کہ الذین ان مکناہم فی الارض, جنہیں ہم جب سرزمین کا حاکم بناتے ہیں تو نماز قائم کرتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, بھلائی کا حکم دیتے ہیں, برائی سے روکتے ہیں اور تمام امور کا انجام اللہ کے اختیار میں ہے.
تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جن دین کی مدد کرنے والوں کی صفت کیا ہے کہ جب ان کے ہاتھ میں حکمرانی آتی ہے، حکومت آتی ہے، اقتدار آتا ہے تو کیا کرتے ہیں. تو 4 اعمال بتائے ہیں، 4 قسم کے اعمال اللہ نے بتا دیے ہیں کہ وہ کرنے ہوں گے. پہلی چیز نماز قائم کرنا، کہ نماز کا پورا سسٹم، پورا نظام نافذ کرنا ہوگا. کہ صرف وہ یہ نہیں ہے کہ لوگ کہاں چاہیے کہ نماز پڑھ لو، نہیں، اس کے لیے مسجدیں ہیں، اس کے لیے حفاظ کرام ہیں، قرائے کرام ہیں، خطباء ہیں، علماء ہیں، اس کی تمام ضرورتیں پوری کرنی ہے، پورا سسٹم ہے، تو وہ تم نے قائم کرنا ہے. نمبر 2 زکوٰۃ کا سسٹم، کہ زکوٰۃ ان امیروں سے، پیسے والوں سے لی جائے گی اور غریبوں کو دی جائے گی. تو یہ ایسا زبردست نظام ہے کہ اگر صحیح طور پہ نافذ ہو جائے تو کوئی غریب نہ رہے، کوئی مسکین نہ رہے، سب کو ان کے گھر پہ سب کچھ مل جائے. لیکن ہم وہ نظام نافذ کرنا ہی نہیں چاہتے. اور تیسری چیز نیکی کا حکم، بھلائی کا حکم. اب تو ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں، وہ کرتا ہے تو کرتا رہے، ہمیں کیا، مرتا ہے تو مرتا رہے، ہم تو اپنی کھال میں مست ہیں، تو لہذا ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں. جبکہ یہ حکم ہے کہ امر بالمعروف ہو، نیکی کا حکم دیا جائے. اور چوتھی چیز منکر سے روکا جائے، برائی سے روکا جائے. اسی طرح برائی ختم ہوگی کہ جب کچھ روکیں گے، کچھ کہیں گے. اب برسر اعلان سب کچھ ہو رہا ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی سمجھانے والا نہیں ہے. اسی لیے منکر پھیلتا رہے گا اور وہ ختم نہیں ہوگا. تو یہ 4 بنیادی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتا دی. ان حاکم کی اسلامی ریاست کی 4 بنیادیں ہیں: نماز، زکوٰۃ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. فرمایا کہ اگر کفار آپ کو جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد و سمود نے بھی تو اپنے رسولوں کو جھٹلا دیا تھا، اور قوم ابراہیم اور قوم لوط نے بھی، اور مدین والوں نے بھی تو انبیاء کو جھٹلایا تھا، اور موسیٰ بھی جھٹلائے گئے تھے. تو میں نے کافروں کو تھوڑی مہلت دی، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا تو ان کی بدعمالیوں پر میری نکیر کیسی تھی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو بھی میرے نبیوں کا مخالف ہوتا ہے میں اس کو چھوڑتا نہیں ہوں. تو یہ اس کا اشارہ کر دیا کہ ساری قومیں کس طرح برباد ہوئی، تباہ ہوئی. بس ہم نے بہت سی بستیوں کو ہلاک کر دیا جبکہ وہ ظالم تھی. اب وہ اپنی چھتوں کے بل گری پڑی ہے، بہت سے کنویں بیکار ہیں، بہت سے اونچے محل خالی اور ویران ہیں، کوئی چیز باقی نہیں ہے، سب کچھ تباہ ہو گیا. کیا وہ لوگ زمین میں چلتے پھرتے نہیں؟ تو ان کے ایسے دل ہوتے جن سے سمجھتے، اور ایسے کان ہوتے جن سے سنتے. بس بے شک آنکھیں نہیں اندھی ہوتی بلکہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں پائے جاتے ہیں. یہ ہے اصل حقیقت کہ آنکھیں تو رہتی ہیں، کان بھی رہتے ہیں اور سب کچھ ہوتا رہتا ہے، لیکن یہ دل اندھا ہو جاتا ہے. یہ دلوں کے اندھے ہیں جو اپنے سامنے ہر چیز دیکھ رہے ہیں لیکن عبرت حاصل نہیں کرتے، عبرت ان کو نصیب نہیں ہوتی، درس حاصل نہیں کرتے. اور کفار آپ سے عذاب کا جلد مطالبہ کرتے ہیں. اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، اور بے شک آپ کے رب کے نزدیک ایک دن ان دنوں کے 1000 سال کے معنی میں جنہیں تم گنتے ہو. تو یہ اللہ کے ہاں کہ ایک دن جو ہمارا ہے وہ اور اللہ کا دن، تو اللہ کے 1000 سال کا جو ہے وہ ہمارے، اس کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہے. ہمارے جو تاریخ ہے، ہمارا کیلنڈر ہے. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا، اور میں نے بہت سی بستیوں کو مہلت دی حالانکہ وہ ظالم تھی، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا اور سب کو میری طرف لوٹ کر جانا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ قوموں کو رسی دراز کر دیتا ہے، ان کو اور مہلت دیتا رہتا ہے یہاں تک کہ پھر وقت آ جاتا ہے، پھر ان سے وہ چھین لیتا ہے، پھر ان کو پکڑ لیتا ہے، پھر ان کی کہیں بھاگ نہیں سکتے ہیں. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے لوگوں میں تو صرف تمہیں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں. بس جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے انہیں ان کا رب معاف کر دے گا اور جنت میں انہیں عزت کی روزی ملے گی. اور جو لوگ رسول اللہ اور مسلمانوں کو عاجز بنانے کے لیے ہماری آیتوں کے خلاف سازش میں کوشاں رہتے ہیں وہی لوگ جہنمی ہیں. یہ ہے وہ کافر. اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی بھی رسول اور نبی بھیجا اور اس نے خواہش کی کہ لوگ اس کی دعوت کو قبول کر لیں تو شیطان نے اس کی خواہش میں رکاوٹ پیدا کی. تو اللہ نے شیطان کی رکاوٹ کو ظاہر کر دیا
اللہ نے اپنے رسول کی دعوت کے پاؤں جما دیے۔ اللہ بڑا جاننے والا، بڑی حکمتوں والا ہے۔ تو اس آیت کی تفسیر میں جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دن آپ خانہ کعبہ میں سورۃ النجم کی تلاوت فرما رہے تھے، تو اس میں وہاں قرآن کی تلاوت جب آئی کہ افرأیتم اللات والعزی ومناة الثالثة الأخرى، جب یہ آیت تلاوت کی تو شیطان نے آپ کی زبان مبارک پر یہ کلمے جاری کر دیے، تلک الغرانیق العلا وان شفاعتہن لترتجی، کہ یہ بلند مقام دیویاں ہیں، بے شک ان کی شفاعت کی امید رکھی جاتی ہے۔ تو مشرکین بڑے خوش ہوئے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ تو آج ہمارے بتوں کی تعریف ہو گئی۔ تو یہ بالکل ہی من گھڑت اور بیکار اور موضوع روایت ہے، کوئی اس کی دلیل نہیں ہے۔ محدثین کرام نے بتا دیا ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ شیطان آپ کی زبان پہ قابو پا لے اور آپ کی زبان سے ان دیوتی اور بتوں کے حق میں کوئی بات آ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں یہ وحی محفوظ نہیں ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تو حفاظت کا ذمہ لیا ہے اس کا، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ تو جب اس کی حفاظت کا ذمہ اس نے لیا ہے تو شیطان وہاں پہ کیسے آ سکتا ہے؟ تو یہ ہے ہی غلط بات، بالکل ہی من گھڑت روایت ہے۔ اگر روایت کہیں آتی بھی ہے کتابوں میں تو محدثین کرام نے خود کہہ دیا ہے کہ بالکل جھوٹی روایت ہے، سچی روایت نہیں ہے۔ تو اگر کہیں آپ دیکھیں بھی تو سمجھ لیں کہ بالکل جھوٹی روایات نقل کی جاتی ہیں اور لوگ اس کو نہیں دیکھتے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ بتایا یہ جا رہا ہے صرف کہ شیطان جو ہے وہ رکاوٹیں ڈالتا ہے، وہ اللہ اس کی شیطان کی رکاوٹوں کو زائل کر دیتا ہے تاکہ شیطان کی رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے، اللہ انہیں ان لوگوں کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دے جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، جن کے دل سخت ہیں، بے شک ظالم لوگ دین حق سے بڑی دور کی مخالفت میں ہیں، اور تاکہ وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا ہے جان لیں کہ قرآن آپ کے رب کی برحق کتاب ہے، بس آپ اس پر ایمان لے آئیے، ان کے دل اس کے لیے عاجزی اختیار کریں، اور بے شک اللہ ایمان والوں کو سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ تو یہ بتا دیا گیا ہے کہ جو کہ علم والے ہیں، اوت العلم، تو یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کے حق کو پہچانتے ہیں اور ان کے دل جھک جاتے ہیں اللہ کے لیے، اللہ انہیں کو پھر صراط مستقیم کی ہدایت دیتے ہیں، اور ان کے مقابلے میں اہل کفر ہمیشہ قرآن کی جانب شک میں پڑے رہیں گے، یہاں تک کہ قیامت انہیں اچانک آ لے گی یا کسی منحوس دن کا عذاب ان پر نازل ہو جائے گا۔ یہ ان کا معاملہ ہے۔ الملک یومئذ للہ، اس دن بادشاہی صرف اللہ کی ہوگی، وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے گا، پس جو لوگ دنیا میں ایمان لائے ہوں گے، انہیں عمل صالح کیا ہوگا، وہ نعمتوں والے باغات میں ہوں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا، ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہوگا، ان کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا، اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر قتل کر دیے گئے یا مر گئے، انہیں اللہ یقیناً اچھی روزی عطا کرے گا، بے شک اللہ ہی سب سے اچھی روزی دینے والا ہے، اور وہ انہیں یقیناً ایسی رہائش گاہوں میں داخل کر دے گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا بڑا بردبار ہے۔ تو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے کیا کچھ نہیں کر رکھا ہے، کیا کچھ نعمتیں ہیں، خاص طور پہ وہ لوگ جنہیں ہجرت بھی کی، جہاد بھی کیا، اللہ ان کو کتنا بہترین رزق عطا فرمائیں گے۔ تو یہ سب باتیں لائق اہمیت ہیں، اور جو اتنی تکلیف پہنچائے جتنی اسے پہنچائی گئی تھی، پھر دوبارہ اس پر زیادتی کی جائے تو اللہ اس کی ضرور مدد کرے گا، بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا، بڑا مغفرت ہے کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی فرمایا کہ جیسے تمہارے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے تم اسی کا بدلہ لو، یہ نہیں ہے کہ تمہارے اگر ایک بندہ مارا گیا تو ان کے 10 مار دو، نہیں، اتنا ہی ہونا چاہیے، زیادتی نہیں ہونی چاہیے، اور اگر معاف کر دو تو اور اچھی بات ہے۔ تو یہ بار بار اسی کی طرف ترغیب دی گئی ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ، یہ اس لیے کہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے، اور یہ اس لیے کہ اللہ کی ذات برحق ہے، اور اللہ کے سوا جن کی وہ پرستش کرتے ہیں وہ باطل ہے، بے شک اللہ ہی برتر بڑا ہے۔ اللہ کے صفات بیان کر دی گئی، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو فرمایا دلائل توحید، کیا آپ نے نہیں دیکھا اللہ آسمان سے بارش برساتا ہے، پھر زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے،
بے شک اللہ بہت ہی باریک بین پوری خبر رکھنے والا ہے. آسمان زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے اور بے شک اللہ بے نیاز تمام تعریفوں کا مستحق ہے. کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے تم سب کے لیے زمین کی ہر چیز کو مسخر کر دیا ہے, کشتیوں کو مسخر کر دیا ہے جو سمندر میں اس کے حکم سے چلتی رہتی ہیں, اور وہ ذات برحق آسمان کو زمین پر بغیر اس کی اجازت کے گرنے سے روکے رکھتا ہے. یقیناً اللہ لوگوں پر بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اور اسی نے تمہیں زندگی دی, پھر تمہیں موت دے گا, پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا. بے شک انسان بہت ہی ناشکرا ہے. یہ تمام وہ چیزیں بیان کی جا رہی ہیں جو اللہ کی وحدانیت کی دلائل ہیں. ہم نے ہر گروہ کے ایک شریعت مقرر کر دی تھی جس کی وہ اتباع کرتے تھے. بس ان یہود و نصارہ اور مشرکین کو آپ سے دین کے معاملے میں جھگڑنا نہیں چاہیے. آپ انہیں اپنے رب کی طرف بلاتے رہیے, آپ یقیناً سیدھی راہ پر گامزن ہیں. اور اگر وہ لوگ آپ سے دین کے معاملے میں جھگڑا کریں تو کہہ دیجئے کہ اللہ تمہارے کرتوتوں کو خوب واقف ہے, خوب جانتا ہے تم کیا کر رہے ہو. تو لہذا اللہ تمہارے درمیان قیامت کے دن ان باتوں میں فیصلہ کر دے گا جن میں تم دنیا میں اختلاف کرتے رہے تھے, جن باتوں کو تم نہیں سمجھتے تھے, باز نہیں آتے تھے, تو کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اسی لیے آپ سے بھی کہا گیا آپ ان سے مجادلہ مت کیجیے, کوئی جدال مت کیجیے. اللہ تعالیٰ سب کچھ بتا دے, قیامت کے دن سب کچھ نظر آ جائے گا. الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض, کیا آپ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ آسمان و زمین کی ہر بات کو جانتا ہے. بے شک یہ بات لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے. بے شک یہ بات اللہ کے لیے بہت ہی آسان ہے. اور کفار اللہ کے سوا اس کی عبادت کرتے ہیں جس کے معبود ہونے کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے اور جس سے متعلق انہیں کوئی علم نہیں ہے, اور ظالموں کا قیامت کے دن کوئی مددگار نہیں ہوگا. تو یہ سب بتا دیا کہ یہ تمام جو باتیں کرتے ہیں شرک کی باتیں, اس کی حقیقت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے, کچھ جانتے ہی نہیں ہیں یہ لوگ. ان کے پاس نہ کوئی علم ہے نہ کچھ جاننے کی چیز ہے. یہ سب ان کی بناوٹی باتیں ہیں. اور جب ان کے سامنے ہماری کھلی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو آپ کافروں کے چہروں پر ناپسندیدگی کے آثار پہچان لیتے ہیں. قریب ہے کہ وہ ان پر چڑھ بیٹھیں گے جو ان کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں. آپ کہہ دیجئے کیا میں تمہیں ان آیتوں سے بھی زیادہ تکلیف دینے والی چیز کی خبر دوں؟ اب تو صرف تمہیں آیتوں سن کر تکلیف ہو رہی ہے, اس سے بڑھ کر چیز کیا ہے؟ وہ ہے جہنم کی آگ جس کا اللہ نے کافروں سے وعدہ کر رکھا ہے, اور بہت برا ٹھکانہ ہوگا. کہ تم جو تکلیف ہوتی ہے تمہیں, یہ تکلیف تو کچھ بھی نہیں ہے. اصل تکلیف تو وہ ہے جو وہاں پر ہوگی جب جہنم کی آگ میں تم جلو گے. اے لوگوں, ایک مثال بیان کی جاتی ہے, غور سے سنو. اللہ کے سوا جن معبودوں کو تم پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے ہیں. ایک مکھی, چھوٹا سا یہ کیڑا ہے, اس کو پیدا کرنے پر یہ بھی قادر نہیں ہے, چاہے اس کے لیے سب اکٹھے ہو جائیں. اور اس سے بڑھ کر کیا, اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے تو اس چیز سے چھڑا بھی نہیں سکتے ہیں. جسے چاہنے والا اور جسے چاہا جا رہا ہے دونوں ہی کمزور ہیں. مکھی بھی کمزور اور جو مکھی سے لینے والا چاہتا ہے وہ بھی کمزور, دونوں میں کوئی طاقت نہیں ہے. آپ کوشش کر کے دیکھ لیجیے, مکھی کو مارنے کی کوشش کر لیجیے, نہیں مار سکتے اس کو, فوراً بھاگ جائے گی. اسی لیے فرمایا کہ وہ تمہاری کوئی چیز اٹھا کر لے بھی جائے, تمہارے کھانے کا ذرہ برابر بھی لے جائے تو تم اس سے چھین نہیں سکتے. تو لہذا پھر کیا طاقت ہے تم میں؟ ضعف الطالب والمطلوب. فرمایا کہ انہوں نے اللہ کو اس کا صحیح مقام نہیں دیا. بے شک وہ بڑی قوت والا, بڑی عزت والا ہے. اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس, اللہ فرشتوں میں سے کچھ اپنے پیغام پہنچانے والے چن لیتا ہے اور انسانوں میں سے بھی. بے شک اللہ خوب سننے والا, خوب دیکھنے والا ہے. وہ ان تمام فرشتوں انسانوں کے اگلے اور پچھلے حالات کو جانتا ہے, اور تمام کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں. تو اے ایمان والو, تم اپنے رب کے لیے رکوع کرو, سجدہ کرو, اسی کی عبادت کرو اور کار خیر کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اور اللہ کی راہ میں جیسی کوشش ہونی چاہیے ویسی ہی کوشش کرتے رہو. اس نے تمام تم مسلمانوں کو چن لیا ہے. تمہارے لیے دین اسلام میں کوئی تنگی نہیں رکھی ہے. وہی جو تمہارے باپ ابراہیم کا دین و مذہب تھا, اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. ان کتابوں میں جو پہلے نازل ہوئی ہے اور اس قرآن میں بھی
تاکہ قیامت کے دن رسول تمہارے بارے میں گواہی دے اور تم لوگوں کے بارے میں گواہی دو۔ پس مسلمانوں تم لوگ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط رکھو، وہی تمہارا آقا ہے، پس وہی بہت ہی اچھا آقا ہے، بہت ہی بہترین مددگار۔ تو یہاں پہ 10 نکاتی ہدایت نامہ جاری کر دیا اللہ تعالیٰ نے، جس میں یہ تمام چیزیں بیان کی گئی کہ رکوع کرو، سجدہ کرو، یہی نماز پڑھو، خاص اہتمام ہونا چاہیے، دوسری عبادات کرو، بھلائی کے کاموں میں لگے رہو، صلہ رحمی ہے، یتیموں کی دلجوئی ہے، محتاجوں غریبوں کو کھانا کھلانا ہے، اخلاق حسنہ کی پابندی کرنی ہے، جہاد و قتال ہے، دین ابراہیمی کی پیروی ہے، شہادت دین کی انجام دہی ہے۔ یہ تمام وہ اعمال ہیں جو کہ اللہ نے تمہیں دیے ہیں، تو لہذا تم اس پہ عمل کرو۔ تو یہاں پر بھی سجدہ ہے، اس پہ بھی ہم سجدہ کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے ان سجدوں کو قبول فرمائے۔ سجدے تلاوت کے لیے نہ کوئی تکبیر ہے، نہ اٹھنے کے لیے، نہ بیٹھنے کے لیے، صرف سجدے میں جائیے، سجدہ کر لیجئے، با ختم، نہ اس کے لیے کوئی نیت کرنی ہے، نہ ہاتھ باندھنے ہیں، اور نہ ہی کوئی تکبیر ہے۔ وہ صرف نماز میں ہے کہ نماز میں آپ تکبیر کہتے ہیں اس لیے کہ سب کو پتہ چلے بعد نماز جب پڑھتے ہیں، لیکن یہ انفرادی ہے، اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے، ثابت نہیں ہے۔ بس دعا کی بات تو ہے، وہ تو ہے دعا کرنی ہے، لیکن تکبیر نہیں کہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ کے پھر آپ جائیں، یہ نہیں ہے، یہ میں بتا رہا ہوں۔ سیدھے چلے جائیں، بس سیدھے سجدے میں جائیں، بس یہی کافی ہے۔ چند آیات ہم اس کی پڑھیں گے سورۃ المومنون کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ سورۃ المومنون جو بھی مکی صورت ہے، 118 اس کی آیات ہے۔ تو شروع میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی صفات بیان کی جن کے لیے فلاح ہے، کامیابی ہے۔ تو فرمایا کہ یقیناً مومنوں نے فلاح پا لی جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں۔ نماز سے بات شروع ہو رہی ہے، اور جو بیکار اور لغو باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر یہ دیکھا جائے تو جو فرمایا گیا کہ ہم للزکاۃ فاعلون، تو اس سے مراد کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ مال کی زکوٰۃ دینا، وہ مراد ہے، اور دوسری وہ ہے کہ نفس کا تزکیہ کرنا، نفس کی پاکیزگی کرنا۔ جیسے قرآن نے دوسری جگہ فرمایا کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، تو وہاں پہ بھی اسی کا ذکر فرمایا، تزکیے کا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، تو وہاں پہ بھی زکا کا لفظ۔ تو اس لیے اکثر لوگوں نے تو یہ ترجمہ کیا کہ یہ زکوٰۃ دینے والے ہیں، لیکن اس سے کچھ فرق ہے۔ اس میں پہلی بات تو یہ کہ مکی صورت ہے، وہاں پہ زکوٰۃ فرض ہی نہیں تھی، مدینے میں فرض ہوئی، تو لہذا یہ زکوٰۃ وہ مراد نہیں ہے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے کے لیے جو قرآن کا صیغہ ہے وہ کیا ہے؟ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، یہ بتایا جاتا ہے۔ اور وہاں پہ یہ نہیں کہا کہ افعلوا الزکاۃ، نہیں کہا، یہاں کہا للزکاۃ فاعلون، تو اس کا مطلب یہ کہ اس سے ذرا مختلف چیز ہے کوئی، یہ بتائی جا رہی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں جہاں پہ بھی نماز کا ذکر آتا ہے اس کے ساتھ ہی زکوٰۃ آتی ہے، یہاں الگ الگ آئی ہے۔ اس کا مراد یہ ہوئی کہ یہاں پہ وہ زکوٰۃ مراد نہیں ہے، بلکہ تزکیہ نفس مراد ہے، اس کی نفس کی پاکیزگی وہ مراد ہے، اس کے لیے کہا جا رہا ہے۔ تو لہذا ہم یہ کہیں گے کہ ہم للزکاۃ فاعلون، کہ جو اپنے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں،
ہیں، نفس کو پاک کرتے ہیں، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیویوں اور لونڈیوں سے خواہش پوری کرتے ہیں تو اولئک ملامت نہیں ہے، بس جو کوئی ان دو کے سوا اپنی خواہش پوری کرنے کا کوئی اور راستہ اختیار کرے گا تو وہی لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، اور جو لوگ اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا خیال رکھتے ہیں اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو نماز سے ہی شروع کر کے نماز پہ ہی ختم کیا، اس کا مطلب یہی کہ یہ ہے وہ چیز جس کے ارد گرد سب کچھ گھوم رہا ہے۔ نماز نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، نماز ہے تو سب کچھ ہے انشاءاللہ۔ تو یہی بتا دیا گیا ہے کہ یہ سب کچھ کرتے ہیں لیکن نماز کا اہتمام ہے، تو پہلے خشوع و خضوع ہے اور پھر اس کی حفاظت ہے۔ تو ان کے لیے خوشخبری کیا ہے؟ یہی ہیں وہ لوگ جو وارث بنیں گے، جو جنت الفردوس کے وارث بنیں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ خوشخبری بھی اللہ تعالیٰ نے دے دی ان لوگوں کے لیے جو کہ یہ ان صفات کے حامل ہیں۔ اور ہم نے انسان کو مٹی کے ٹھیکرے سے پیدا کیا، پھر ہم نے اسے نطفے کی شکل میں ایک محفوظ جگہ پر پہنچایا، پھر نطفے کو منجمد خون بنایا، پھر اس منجمد خون کو گوشت کا ٹکڑا بنایا، پھر اس ٹکڑے سے ہڈیاں پیدا کی، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا، پھر ہم نے تخلیق کے ایک دوسرے مرحلے سے گزار کر اسے پیدا کیا۔ بس برکت والا اللہ ہے جو سب سے عمدہ پیدا کرنے والا ہے۔ اس طرح انسان کی تمام جو تخلیق کے مدارج ہیں سب بتا دیے اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح پیدا کرتا ہے۔ تو یہی تو اللہ تعالیٰ کی عظیم کاریگری ہے اور اس کی قدرت ہے، اس کی حکمت ہے کہ کس طرح اس نے اس انسان کو پیدا کیا ہے، لیکن یہ ماننے کو تیار نہیں ہوتا۔ پھر بے شک تمہیں اس زندگی کے بعد مر جانا ہے، پھر بے شک تم لوگ قیامت کے دن دوبارہ آئے گا۔ یہ بتانے کا مقصد یہی ہے کہ جیسے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کر دیا دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے، اللہ کے ہاں کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو یہ سب اس کی توحید کے دلائل ہیں۔ اور ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان پیدا کیے ہیں اور ہم اپنی پیدا کردہ چیزوں سے غافل نہیں ہیں، اور ہم آسمان سے مناسب مقدار میں بارش برساتے ہیں، پھر اسے زمین میں ٹھہرا دیتے ہیں، اور بے شک ہم اسے غائب کر دینے پر بھی قادر ہیں۔ تو یہ پانی بھی ہمارے ہی ہاتھ میں ہے۔ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ، پھر اس پانی سے ہم تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کرتے ہیں، ان میں تمہارے لیے بہت سے پھل تیار ہوتے ہیں، ان میں سے بعض کو تم غذا کے طور پر استعمال کرتے ہو، اور ہم زیتون کا درخت پیدا کرتے ہیں جو طور سینا کے آس پاس زیادہ ہوتا ہے، اور جو تیل اور کھانے والوں کے لیے سالن لیے اگتا ہے۔ تو زیتون کے درخت کو فرمایا کہ جس میں سے تیل نکلتا ہے، اور یہی تیل جو کھانے والے سالن کے طور پر استعمال کرتے ہیں، روٹی اسی میں بھگو کے اسی کو کھا لیتے ہیں۔ تو اتنی طاقتور چیز ہے یہ، اتنی غذائیت بخش ہے کہ اس کے ساتھ کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اسی کے لیے فرمایا کہ یہ وہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور اس کے بعد پھر تمہارے لیے جو جانور، تمہارے لیے چوپایوں میں غور کرنے کا مقام ہے۔ ہم تمہیں ان کے پیٹ سے دودھ پلاتے ہیں، ان جانوروں میں تمہارے لیے بہت سے فوائد ہیں، ان میں سے بعض کا تم گوشت کھاتے ہو، اور ان جانوروں پر اور کشتیوں پر سوار کیے جاتے ہیں۔ تو یہ سب اللہ کی وہ نعمتیں جو اس نے تمہارے لیے رکھی ہیں۔ اور اس کے بعد پھر انبیاء کرام کے تذکرے میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کے پاس بھیجا تو انہوں نے کہا اے میری قوم، تم لوگ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، تو کیا تم اس سے ڈرتے نہیں ہو؟ اور تو ان کی قوم کے سرداروں نے کہا جنہوں نے کفر کیا تھا کہ یہ تو تمہاری طرح کا ایک انسان ہے، تم پر فوقیت حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو فرشتوں کو نازل کر دیتا۔ ہم نے تو ایسی بات اپنے اگلے باپ دادا سے نہیں سنی تھی۔ تو یہ ان کا انکار کہ جب پہلے نہیں آئی تو اب کیسے آ گئی، اب یہ باتیں کیسے ہو گئی۔ تو ان کا یہ کافروں کا یہی طریقہ ہے، اس آدمی کو جنون لاحق ہو گیا ہے، بس تم لوگ اس کے مرنے تک انتظار کرو۔ تو یہ کتنی بڑی ان کی گستاخی تھی کہ وہ سننے بجائے، سمجھنے کے بجائے الٹا ان کو پاگل کہہ رہے ہیں، مجنون کہہ رہے ہیں۔ نوح نے کہا میرے رب چونکہ انہوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے اس لیے تو ان کے خلاف میری مدد فرما۔ بس ہم نے انہیں وحی کے ذریعے کہا آپ ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بنائیے، بس جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور سے پانی ابل پڑے تو آپ اس کشتی میں ہر جانور کا ایک نر و مادہ جوڑا اپنے اور اپنے گھر والوں کو سوار کر لیجئے، ان میں سے سوائے ان کے جن کے بارے میں پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہے، اور آپ مجھ سے ظالموں کے حق میں کوئی سفارش مت کیجیے، یقیناً ڈبو دیے جائیں گے۔ بس جب آپ اور آپ کے ساتھی کشتی میں
سوار ہو جائیں تو کہیے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات دی، اور آپ کہیے کہ اے میرے رب مجھے کسی برکت والی جگہ پر اتار، تو منزل عطا کرنے والوں میں سب سے اچھا ہے، بے شک اس میں کئی نشانیاں ہیں، بے شک ہم لوگوں کو آزمانا چاہتے ہیں۔ اس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ فرما دیا۔ اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کا ہے، لیکن ان کا نام نہیں لیا گیا۔ پھر ہم نے ان کے بعد دوسرے لوگوں کو پیدا کیا، بس ہم نے انہی میں سے ان کے لیے ایک رسول بھیجا جس نے ان سے کہا تم لوگ اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، تو کیا تم مجھ سے ڈرتے نہیں ہو؟ تو ان کی قوم کے سرداروں نے کہا، جنہوں نے کفر کیا تھا اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا تھا، جنہیں ہم نے دنیا کی زندگی میں خوب آرام و آسائش دے رکھا تھا، یہ تو تمہارے جیسا انسان ہے، جو تم کھاتے وہ یہ کھاتا ہے، جو تم پیتے وہ یہ پیتا ہے، فرق کیا ہوا؟ تو یہ ہمیشہ ان لوگوں نے یہی سمجھا، کافروں نے، کہ یہ ہم جیسا آدمی یہ کیسے نبی بن گیا، کیسے رسول بن گیا، کیسے وحی آ گئی اس کے اوپر؟ تو یہی فوراً انکار کیا۔ سب سے پہلے انکار کرنے والے کون؟ یہی مالدار، پیسے والے، دولت والے، منصب والے، یہ سب سے پہلے انکار کرتے ہیں۔ اگر تم لوگوں نے اپنے ہی جیسے انسان کی بات مانی تو یقیناً تم گھاٹے میں رہو گے۔ کیا وہ تم سے اللہ کی طرف سے اس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی اور ہڈیاں بن جاؤ گے تو اپنی قبروں سے نکالے جاؤ گے؟ یہ اس کا وعدہ ہے، تم سے یہ وعدہ کیا جاتا ہے، بڑی انہونی بات ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ ہماری دنیاوی زندگی کے علاوہ اور کوئی زندگی ہے ہی نہیں، کوئی زندگی نہیں۔ ہم سے جو کچھ لوگ مرتے ہیں، کچھ دوسرے پیدا ہوتے ہیں اور ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، یہ سب بیکار باتیں ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ آدمی اللہ کے خلاف محض جھوٹ بول رہا ہے اور ہم اس پر ایمان لاتے نہیں ہیں۔ تو پیغمبر نے کہا کہ میرے رب، چونکہ انہوں نے مجھے جھٹلا دیا اس لیے ان کے خلاف تو میری مدد فرما۔ تو اللہ سے مانگتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کچھ ہی دیر کے بعد وہ لوگ اپنے کیے پر نادم ہوں گے کہ جب عذاب آئے گا پھر پتہ چلے گا انہیں۔ پس وعدہ برحق کے مطابق انہیں چیخ نے آ پکڑا تو پھر ہم نے انہیں کوڑے کا ڈھیر بنا دیا، پس ظالموں سے دنیا پاک ہو گئی۔ تو یہ معاملہ ہوا، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں۔ پھر ان کے بعد ہم نے دوسرے لوگوں کو پیدا کیا۔ کوئی گروہ اپنے وقت مقرر سے نہ آگے بڑھ سکتا ہے نہ پیچھے ہو سکتا ہے۔ پھر ہم نے پے در پے اپنے رسول بھیجے، جب بھی کسی گروہ کے پاس اس کا رسول آیا انہیں سے جھٹلایا تو ہم بھی انہیں یکے بعد دیگر ہلاک کرتے چلے گئے اور انہیں کہانیاں بناتے گئے، پس ایمان نہ لانے والوں سے دنیا پاک ہوتی چلی گئی۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا طریقہ اور قانون جو بتا دیا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان تمام قوموں کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور پھر ہم نے موسیٰ و ہارون کو اپنی نشانی، ان کے بھائی ہارون کو ان کی نشانیاں اور ایک کھلی دلیل دے کر بھیجا، یعنی فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس، تو انہوں نے تکبر کیا۔ وہ لوگ بڑے ہی سرپے اور متکبر لوگ تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے ہی جیسے دو انسان کے رسول ہونے پر ایمان لے آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حالانکہ ان کی پوری قوم ہماری غلام ہے، یہ بنی اسرائیل تو ساری ہمارے غلام ہیں اور ہم ان کی بات مان لیں؟ چنانچہ انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا تو انجام کے طور پر ہلاک کر دیے گئے۔ اور ہم نے موسیٰ کو تورات دی تھی تاکہ بنی اسرائیل کے لوگ ہدایت حاصل کریں، اور ہم نے مریم کے بیٹے اور ان کی ماں مریم کو اپنی قدرت کی نشانی بنائی تھی، اور ہم نے ان دونوں کو اونچی زمین میں پناہ دی جو رہنے کے قابل اور چشمے والی تھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں بھی ذکر فرمائی، کس طرح حضرت مریم اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام دیا۔ تو اے میرے پیغمبروں، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، بے شک تمہارے کرتوتوں کو میں خوب جانتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو جان رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اور بے شک یہی تم سب کا دین ہے، جو ایک ہی دین ہے، میں تم سب کا رب ہوں، بس تم لوگ مجھ سے ڈرتے رہو۔ پھر انہیں آپس میں اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ ہر گروہ کے پاس جو دین ہے اس سے خوش ہے، بس آپ انہیں ان کی سرمستی میں ایک وقت مقرر تک چھوڑ دیجیے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو انہیں مال و دولت اور بیٹوں سے نواز رہے ہیں تو ان کو بھلائی پہنچانے میں جلدی کر رہے ہیں، بلکہ وہ اصل سبب نہیں پہچان رہے، تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم تو مزے کر رہے ہیں۔ بے شک جو لوگ اپنے رب کے خوف سے لرزنے والے ہیں اور جو لوگ اپنے رب کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے ہیں
اور جو اللہ کے لیے جو کچھ دیتے ہیں اسے دیتے ہوئے ان کے دل خائف ہوتے ہیں، بے شک انہیں اپنے رب کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ ایسے ہی لوگ بھلائی کے کاموں میں تیزی کرتے ہیں اور وہ ان کی طرف دوسروں سے آگے بڑھ جاتے ہیں، اور ہم کسی شخص پر اس کی طاقت سے زیادہ کام کا پابند نہیں کرتے ہیں۔ ہمارے پاس نامہ اعمال ہے جو سچ بولتا ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، لیکن کافروں کے دل اس حقیقت سے غافل ہیں، اور اس غفلت کے علاوہ بھی ان کے دوسرے اعمال ہیں جنہیں وہ آئندہ کرنے والے ہیں، یہاں تک کہ جب ہم ان کے عیش پرستوں کو عذاب میں مبتلا کریں گے تو چیخ پڑیں گے۔ عذاب آئے گا تو پھر پتہ چلے گا، اس وقت ان سے کہا جائے گا آج چیخ و پکار مت کرو، بے شک ہمارے مقابلے میں کسی طرف سے تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ ہماری آیتوں کی تمہارے سامنے تلاوت کی جاتی تھی تو تم اپنی ایڑیوں کے بل بھاگ پڑتے تھے، تکبر کرتے ہوئے اپنی رات کی مجلسوں میں اس کے متعلق بکواس کرتے تھے۔ تو کیا انہوں نے قرآن کریم میں غور نہیں کیا؟ کبھی سوچا نہیں؟ یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آ گئی ہے جو ان کے اگلے باپ دادا کے پاس نہیں آئی تھی؟ یا انہوں نے اپنے رسول کو اپنے پہلے سے پہچانا نہیں ہے اس لیے اسے انکار کرتے ہیں؟ یا کہتے ہیں کہ اسے جنون لاحق ہو گیا ہے، بلکہ وہ ان کے پاس برحق قرآن یا دین اسلام لے کر آئے ہیں، اور ان میں سے اکثر لوگ اس کلام برحق یا دین حق کو برحق کو پسند نہیں کرتے۔ اور اگر دین حق ان خواہشات کی تابع ہو جاتا تو آسمان اور زمین اور اس میں پائی جانے والی ہر چیز میں فساد برپا ہو جاتا۔ تو دین ان کا پابند نہیں ہے، نہ ان کی خواہشات کا پابند ہے۔ ہم ان کے لیے ان کی نصیحت لے کر آئے ہیں، بس وہ اپنی نصیحت سے منہ پھیر رہے ہیں۔ اور اے میرے نبی، کیا آپ ان سے کوئی اجرت مانگ رہے ہیں؟ بس آپ کے رب کی اجرت آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور وہ بہت ہی اچھا روزی دینے والا ہے۔ اور آپ بے شک سیدھی راہ کی طرف انہیں بلاتے ہیں، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ بے شک راہ راست سے ہٹے ہوئے ہیں۔ اور اگر ہم ان پر رحم کریں، انہیں جو تکلیف و پریشانی لاحق ہے اسے دور کر دیں، تو وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہنے اور اصرار کرنے لگیں گے۔ تو یہیں پر ہم رکتے ہیں، کل انشاءاللہ اسی سے پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔